جتنا بھی وہ کر رہی ہوں نا کوشش کے ساتھ نا ہم لوگ لائیو بھی کر لینا. میں اپنے بیٹے سے بھی پوچھ رہی تھی کہ بیٹے اگر ہم لوگوں نے لائیو کرنا ہو تو کس طرح سے اس کو ایٹ دا سیم ٹائم دونوں طرف سے کر سکیں نا. تو چلیں میں جتنے بھی لوگ ہو سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن. ہم لوگوں نے آپ دیکھیں میں نے لاسٹ ٹائم 58 آیات تک پڑھایا تھا، جس میں کہ میں نے پھر اس کے بعد آپ لوگوں سے میں نے کہا تھا کہ ہم پورا کر لیں، لیکن ٹائم نہیں تھا تو ہم نے 59 سے 63 آیات ہم نے پڑھی تھی. ٹھیک ہے نا، اتنی ہی پڑھی تھی نا، یاد ہے نا آپ کو؟ اور اس میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک آیت کے بعد ہمارا سورۃ نوح، سورۃ الاعراف میں جی ہمارا جو حضرت نوح علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ سارا یہاں جتنا آتا ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. تو ہم لوگ اس کو شروع کرتے ہیں. اس میں جو ابھی تک ہم نے سورۃ آیت نمبر جو ہے 63 تک جو پڑھی تھی، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا تھا کہ جو ہے ان کو یہ بات بہت عجیب لگتی ہے کہ انہی میں سے کوئی ایک انسان او عجب تم انجاکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم ولتتقوا ولعلکم ترحمون، کہ تمہیں یہ بات عجیب لگتی ہے کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کا ایک آدمی اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ تم رب کی یاد دہانی تمہیں کروائے اور تاکہ تم تقوی اختیار کرو. انذار کیا اس نے. انذار کرنا کیا ہوتا ہے؟ وہ تمہیں ڈرائے، یعنی انذار کرے آخرت کے معاملات میں، اور پھر تم تقوی اختیار کرو، اور اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو پھر تم پہ وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یعنی رحم کیے جانے کی دو اللہ تعالیٰ نے باتیں کہیں کرنے کے لیے. وہ کیا تھیں؟ کہ انذار کیا جائے اور پھر انذار کے ساتھ تقوی اختیار کیا جائے، اور پھر تم پہ یہ سب کام اس لیے کہ تم پہ رحم کیا جائے. ترحمون. اب ہم آیت نمبر جو ہے 64 سے شروع کرنے لگے ہیں. پہلے میں اس کے عربی کانٹیکسٹ کو پڑھتی ہوں، آپ اس پہ غور کیجیے گا. فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا آمین. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس میں فَكَذَّبُوا، اس میں پہلے میں کہوں گی کہ اس کا جو کیونکہ یہ حضرت نوح کے واقعے کی آخری جو اس میں اہم باتیں ہیں وہ بتائی جا رہی ہیں، تو ذرا اس کا حاشیہ نمبر 49 اور 50 آپ غور سے سنیے گا تو آپ کو بہت اچھا لگے گا کہ آپ کو کافی چیزوں کی باتیں کلیئر ہو جائیں گی اس کے کہ قوم نوح کون تھی اور کہاں سے کہاں آباد تھے یہ لوگ. تو عظمیٰ ذرا یہ پڑھنا اونچی آواز میں. 49 سے شروع کروں؟ ہاں جی، یہ آپ غور سے ٹھیک سنیے ہے. گا. یہ معاملہ جو حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان پیش آیا تھا، بینا ہی ایسا ہی معاملہ مکے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے درمیان پیش آ رہا تھا. جو پیغام حضرت نوح علیہ السلام کا تھا وہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا. جو شبہات اہل مکہ کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت میں ظاہر کرتے تھے، وہی شبہات ہزاروں سال پہلے سرداران قوم نوح نے علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کی اس رسالت میں ظاہر کیے تھے. پھر ان کے جواب میں جو باتیں حضرت نوح علیہ السلام کہتے تھے، بینا وہی باتیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہتے تھے. آگے چل کر دوسرے انبیاء علیہ السلام اور ان کی قوموں کے جو قصے مسلسل بیان ہو رہے ہیں، ان میں بھی یہی دکھایا گیا ہے کہ ہر نبی کی قوم کا رویہ اہل مکہ کے رویے سے اور ہر نبی کی تقریر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر سے ہو بہو مشابہ ہے. اس سے قرآن اپنے مخاطبوں کو یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ انسان کی گمراہی ہر زمانے میں بنیادی طور پر ایک ہی طرح کی رہی ہے، اور خدا کے بھیجے ہوئے معلموں کی دعوت بھی ہر عہد اور ہر سرزمین میں
یکساں رہی ہے، اور ٹھیک اسی طرح ان لوگوں کا انجام بھی ایک ہی جیسا ہوا ہے اور ہوگا جنہوں نے انبیاء کی دعوت سے منہ موڑا اور اپنی گمراہی پر اصرار کیا۔ اور جو لوگ قرآن کے انداز بیان سے اچھی طرح واقف نہیں ہوتے، وہ بسا اوقات اس شبے میں پڑ جاتے ہیں کہ شاید یہ سارا معاملہ بس ایک دو صحبتوں میں ختم ہو گیا ہوگا۔ نبی اٹھا اور اس نے اپنا دعویٰ پیش کیا، لوگوں نے اعتراضات کیے اور نبی نے ان کا جواب دیا، لوگوں نے جھٹلایا اور اللہ نے عذاب بھیج دیا۔ حالانکہ فی الحقیقت جن واقعات کو یہاں سمیٹ کر چند سطروں میں بیان کر دیا گیا ہے وہ ایک نہایت طویل مدت میں پیش آئے تھے۔ قرآن کا یہ مخصوص طرز بیان ہے کہ وہ قصہ گوئی محض قصہ گوئی کی خاطر نہیں کرتا بلکہ سبق آموزی کے لیے کرتا ہے۔ اس لیے ہر جگہ تاریخی واقعات کے بیان میں وہ قصے کے صرف ان اہم اجزاء کو پیش کرتا ہے جو اس کے مقصد اور مدعا سے کوئی تعلق رکھتے ہیں، باقی تمام تفصیلات کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ پھر اگر کسی قصے کو مختلف مواقع پر مختلف اغراض کے لیے بیان کرتا ہے تو ہر جگہ مقصد کی مناسبت سے تفصیلات بھی مختلف طور پہ پیش کرتا ہے۔ مثلاً اسی قصہ نوح علیہ السلام کو لیجئے، یہاں اس کے بیان کا مقصد یہ بتانا ہے کہ پیغمبر کی دعوت کو جھٹلانے کا کیا انجام ہوتا ہے، لہٰذا اس مقام پر یہ ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ پیغمبر کتنی طویل مدت تک اپنی قوم کو دعوت دیتا رہا، لیکن جہاں یہ قصہ اس غرض کے لیے بیان ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو صبر کی تلقین کی جائے، وہاں خاص طور پر دعوت نوح علیہ السلام کی طویل مدت کا ذکر کیا گیا ہے تاکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا اپنے چند سال کی تبلیغی سعی و محنت کو نتیجہ خیز ہوتے نہ دیکھ کر بد دل نہ ہوں اور حضرت نوح علیہ السلام کے صبر کو دیکھیں، جنہوں نے مدت ہائے دراز تک نہایت دل شکن حالات میں دعوت حق کی خدمت انجام دی اور ذرا ہمت نہ ہاری۔ اور یہ جہاں یہ مدت ہے یہ سورہ عنکبوت میں آیت نمبر 14 میں بیان ہوئی ہے۔ جزاک اللہ۔ اس موقع پہ ایک اور شک بھی لوگوں کے دلوں میں کھٹکتا ہے جسے رفع کر دینا ضروری ہے۔ جب ایک شخص قرآن میں بار بار ایسے واقعات پڑھتا ہے کہ فلاں قوم نے نبی کو جھٹلایا اور نبی نے اسے عذاب کی خبر دی، اچانک اس پر عذاب آیا اور قوم تباہ ہو گئی، تو اس کے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس قسم کے واقعات اب کیوں نہیں پیش آتے؟ اگرچہ قومیں گرتی بھی ہیں اور ابھرتی بھی ہیں، لیکن اس عروج و زوال کی نوعیت دوسری ہوتی ہے۔ یہ تو نہیں ہوتا کہ ایک نوٹس کے بعد زلزلہ یا طوفان یا صاعقہ آئے اور قوم کو تباہ کر کے رکھ دے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ فی الحقیقت اخلاقی اور قانونی اعتبار سے اس قوم کا معاملہ جو کسی نبی کی براہ راست مخاطب ہو، دوسری تمام قوموں کے معاملے میں سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ جس قوم میں نبی پیدا ہوا ہو اور وہ بلا واسطہ اس کو خود اس کی زبان میں خدا کا پیغام پہنچائے اور اپنی شخصیت کے اندر اپنی صداقت کا زندہ نمونہ اس کے سامنے پیش کر دے، اس پر خدا کی حجت پوری ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے معذرت کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی اور خدا کے فرستادہ کو دو بدو جھٹلا دینے کے بعد وہ اس کی مستحق ہو جاتی ہے کہ اس کا فیصلہ برسر موقع چکا دیا جائے۔ یہ نوعیت معاملہ ان قوموں کے معاملے سے بنیادی طور پر مختلف ہے جن کے پاس خدا کا پیغام براہ راست نہ آیا ہو بلکہ مختلف واسطوں سے پہنچا ہو۔ بس اگر اب اس طرح کے واقعات پیش نہیں آتے جیسے انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں پیش آئے ہیں تو اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ بند ہو چکا ہے۔ البتہ تعجب کے قابل کوئی بات ہو سکتی ہے تو یہ ہے کہ اب بھی کسی قوم پر اسی شان کا عذاب آتا جیسا انبیاء علیہ السلام کو دو بدو جھٹلانے والی قوموں پر آتا تھا، مگر اس کے یہ معنی بھی نہیں ہے کہ اب ان قوموں پر عذاب آنے بند ہو گئے ہیں جو خدا سے برگزشتہ اور فکری اور اخلاقی گمراہیوں میں سرگزشتہ ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اب بھی ایسی تمام قوموں پر عذاب آتے رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے تنبیہی عذاب بھی اور بڑے بڑے فیصلہ کن عذاب بھی، لیکن کوئی نہیں جو انبیاء علیہ السلام اور کتب آسمانی کی طرف ان عذابوں کی اخلاقی معنی کی طرف انسان کو توجہ دلائے، بلکہ اس کے برعکس ظاہر بھی سائنسدانوں اور حقیقت سے ناواقف مورخین اور فلاسفر قائر کثیر گروہ نوع انسانی پر مسلط ہے جو اس قسم کے تمام واقعات کی توجیہ طبیعیاتی قوانین یا تاریخی اسباب سے کر کے اس کو بلاوے میں
ڈالتا رہتا ہے اور اسے کبھی یہ سمجھنے کا موقع نہیں دیتا کہ اوپر کوئی اللہ بھی موجود ہے جو غلط کار قوموں کو مختلف طریقوں سے ان کی غلط کاری پر متنبع کرتا ہے، اور جب وہ اس کی بھیجی ہوئی تنبیہات سے آنکھیں بند کر کے اپنی غلط روی پر اصرار کیے چلے جاتے ہیں تو آخرکار انہیں تباہی کے گھڑے میں پھینک دیتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ دیکھیں آپ لوگوں کو اس بات سے سمجھ آئی کہ جو اتمام حجت کا قانون ہے، آپ کو یہ بات کوئی اگر مجھے بتائے گا تو مجھے بہت اچھے لگے گا کہ اتمام حجت کا کیا قانون ہے۔ دیکھیں انہوں نے کہا نا عذاب کا سلسلہ، اب اس طرح سے تو عذاب نہیں آتا نا۔ اب دیکھیں جیسے آپ سمجھیں کہ یہ کووڈ ہی آیا ہوا ہے، یا اس سے پہلے ڈینگی تھا، یا اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ جو ارتھ کوئک آیا تھا 2005 میں، کتنا خطرناک تھا، جو مظفر آباد میں اور بالا کوٹ میں آیا۔ تو اس کا کیا، آپ اس کو کیا کہیں گے؟ لوگ کہتے ہیں نا بعض اوقات کہ یہ عذاب ہے، یہ عذاب الہی ہے۔ تو آپ کو سمجھ آئی کہ یہ ڈفرنس، باریک سا ڈفرنس ہے عذاب میں اور ابتلا ہونا، کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کا آنا، مشکلوں کا آنا۔ عذاب جو ہے نا وہ جب نبی اپنا پورا کر لیتے ہیں اپنا پیغام، اور اگر نہ ان کی قومیں مانی جائیں، مانے بات، تو عذاب آتا ہے۔ ویری گڈ۔ عذاب صرف نبیوں کے قوم کے اوپر، جب نبی موجود ہوں اس وقت آتا ہے۔ اسے اتمام حجت کہتے ہیں۔ اتمام حجت ہوتا ہے کہ حجت یعنی آخری درجے کی جو حق ہے وہ واضح ہو گیا، اور اب اگر کوئی نہیں مانتا اور نبی ان میں موجود ہے تو پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں اسی قوم کو ختم کر دیتے ہیں، اور جو اس میں نیک لوگ ہوتے ہیں نا ان کو بچا لیتے ہیں۔ جیسے کہ ہم حضرت نوح کا واقعہ پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 950 سال انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کا پیغام سنایا، اور چند لوگوں کے سوا کسی نے ان کا قبول نہ کیا پیغام۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو جتنے بھی لوگ ہیں جو ماننے والے ہیں ان کو لے کے کشتی میں سوار ہو کے تو وہاں سے آپ نکل آؤ۔ تو اس میں یہ تھا کہ یہ قانون اتمام حجت کا تھا، کیونکہ حضرت نوح اللہ کے رسول تھے، اور انہوں نے اپنا پیغام اتمام حجت کیا اپنی موجودگی میں۔ جن لوگوں نے اس دین کو قبول نہ کیا وہ ان لوگوں کو دنیا ہی میں عذاب آ گیا۔ تو یہ عذاب ہے۔ باقی دیکھیں اللہ تعالیٰ جو مشکلات دیتے ہیں جو ہمارے پر اس وقت یہ اس کو آیا ہوا ہے یہ مشکل، یہ اللہ کی تنبیہات ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ متنبع کرتے ہیں انسانوں کو کہ وہ پلٹیں اللہ کی طرف رجوع کریں۔ لیکن یہ انہوں نے بتایا نا کتنا اچھا انہوں نے بتایا کہ جو سائنٹسٹ ہیں یا سائنٹیفکلی جو بھلاؤں میں دنیا کی ڈالنا چاہتے ہیں وہ اس طرف لاتے ہی نہیں ہے کہ ہمارا کوئی خالق کار بھی ہے، ہمیں تخلیق بھی کسی نے کیا ہے۔ یہ نہیں مانتے نا جو ایتھیسٹ ہیں، جو نان بلیورز ہیں، یا جو ٹرینٹی پہ بلیو کرتے ہیں، یا جنہوں نے اتنے بڑے زیادہ خدا بنائے ہوئے ہیں، ابھی بھی بت پرست جو بھی جس طرح کے بھی لوگ ہیں، تو وہ تو نہیں اس طرف آنے دیتے۔ لیکن خیر یہ میں نے ایک اس لیے یہ بات آپ لوگوں کو اچھا لگا ہے، مجھے آپ فیڈ بیک دیں کہ آپ لوگوں کو یہ اچھا لگا ہے نا کہ آپ ریفرنس کے ساتھ آپ کو یہ سب باتیں، کیونکہ ہم روٹین میں تو نہیں پڑھتے ان کو اس طرح سے، تو یہ اچھی بات ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ جی باجی بہت مزہ آیا، سمجھ آ گئی ہے کہ عذاب کیا ہوتا ہے اور تنبیہات کیا ہوتی ہیں۔ ہاں ویری گڈ، بس یہی میں نے چاہتی تھی، مجھے بہت اچھا لگا کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم چیزوں کو سمجھیں۔ یہ ہم ایک علمی طور پہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جو علماء کرام دیکھو ساری زندگی اس میں لگا دیتے ہیں اپنی نا، تو بہت امپورٹنٹ باتیں ہوتی ہیں۔ اچھا اب ہم بہرحال آیت شروع کرنے لگے ہیں۔ فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے کاف، زال اور با، یہ اس کاذب ہوتا ہے جھٹلانا یا جھوٹ، اور اس کا صدق اس کا اپوزٹ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہو کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے اس میں؟ جو آپ لوگوں نے غور سے پڑھنا ہے تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ میں کیا پوچھ رہی ہوں، ٹھیک ہے نا؟ فَكَذَّبُوهُ، یہ ہے فَكَذَّبُوهُ، بس کذب جھٹلایا، بوہو انہوں نے اس کو، مطلب اس کی قوم نے نوح علیہ السلام۔ نہیں دیکھو ہو جو ہے نا وہ حضرت نوح کی طرف جا رہا ہے، کذبو ہو اس کو، کس کو؟ حضرت نوح کو، ان کی ابھی قوم کا نہیں آیا۔ ٹھیک ہے، پہلے انہوں نے اس کو جھٹلایا، قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا۔ فَكَذَّبُوا، کذبو جو ہے نا وہ جمع کا صیغہ ہے نا، جمع مذکر کا، تو ان سب نے جھٹلایا ہو اس کو۔ ایک لفظ کے اندر 3 لفظ ہیں،
3 میننگز ہے نا. تو آپ لوگوں کو میں اس لیے کہتی ہوں کہ ہم لوگ اتنی محنت سے ساتھ ساتھ عربی بھی کر رہے ہیں تو تھوڑا آپ کو پتہ ہوگا. تو یہ ہم نے کوئی دیکھیں عربی ہم اس لیے نہیں بولتے کہ ہم نے کوئی سیکھنا ہے، کسی سے کمیونیکیشن کرنی ہے، یا ہم نے کوئی اخبار پڑھنے ہیں اردو کے یا عربی کے یا ڈائلاگس کرنے ہیں، بلکہ اللہ کے ساتھ محبت کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، آپ کو میں نے کہا تھا کہ قرآن پاک کی صنف جو ہے اگر کوئی پوچھے تو وہ یہ ہے مکالمے کی صورت میں، کہ مکالمہ ہے مختلف لوگوں کے درمیان. تو اگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کون کس سے بات کر رہا ہے تو ہم کیسے اس کو سمجھ سکیں گے. تو اس لیے میں آپ کو یہ ضمیریں خاص طور پہ بہت زیادہ 1000 سے قریب کچھ ہے جو لفظ اسی طرح ہی آتے ہیں، ہما ہم، کاکم آکم، آپ کو بار بار آئیں گے. میں آپ کو اس کی سینڈ بھی کروں گی انشاءاللہ ویڈیو بھی، تو آپ اس کو دیکھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ. تو حضرت نوح تو ان کی قوم نے انہیں ان کے پیغام کو، خیر خواہی کو نہ سمجھا اور ان کو فَكَذَّبُوهُ تو ان کی قوم نے ان کو جھٹلا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَنجَيْنَاهُ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دے دی. فا تو بس اللہ تعالیٰ نا کی ضمیر متکلم ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے، یعنی اللہ نے پھر ان کو نجات دے دی. اور فرمایا فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ حضرت نوح کی قوم نے انہیں جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دے دی. اور یہاں پہ ایک بات جو آپ دیکھیں کہ جو ہے یعنی بالآخر وہ بات ہو کے رہی جس سے حضرت نوح نے ڈرایا تھا. جب قوم نے تکذیب کر دی اور حضرت نوح کی طویل جد و جہد جو ہے کے بعد بھی اپنے رویے کی اصلاح نہ کی، تو ان لوگوں کے سوا جنہوں نے حضرت نوح کو کے ساتھ کشتی میں پناہ لی تھی، اللہ تعالیٰ نے سب کو غرق کر دیا. اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت نوح کا ذکر جو ہے 43 ٹائم قرآن پاک میں آیا ہے، اور زیادہ تفصیل سے اس واقعے کو سورۃ الاعراف، سورۃ ہود، سورۃ مومنون، سورۃ الشورى، سورۃ القمر اور سورۃ النوح میں اس کا آتا ہے. تو اس کا علاوہ یہ ہے کہ یہاں صرف یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہاں پہ صرف وہ لوگ کیے گئے ہیں جو پیغمبر اور آیات الہی کی تکذیب پر اڑے رہ گئے تھے. اللہ تعالیٰ کی سنت، یعنی اللہ تعالیٰ کا طریق، سنت کا مطلب ہوتا ہے طریقہ، اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہی ہے کہ پیغمبر کی تکذیب کے نتیجے میں جو عذاب آتا ہے وہ انہی لوگوں پر آتا ہے جو پیغمبر کو حجت پوری ہونے کے بعد بھی قبول نہیں کر رہے ہوتے. جیسے حضرت نوح کی قوم جو تھی نا، بغداد کا ایریا تھا، یہ دجلہ اور فرات دوآبا تھا، وہاں پہ آباد تھے. تو اس علاقے کے سوا اس زمانے میں کہیں اور انسانی آبادی بھی نہیں تھی. تو یہ دیکھیں جو تاریخ جو کوشش کرتے ہیں علمی طور پہ، تو وہ سوال کرتے ہیں کہ یہ ایک ایسے دور سے متعلق ہے جس کا تعلق صرف جو ہے نا قیاس سے ہے، کہ کوئی سوال کرے کہ وہ صرف عذاب انہی لوگوں پر آیا تھا یا پوری دنیا میں آیا تھا. تو یہ کویسچن کے لیے کرتے ہیں. یہ بات سنت الہی کی اٹل حقیقت پر مبنی ہے کہ یہ عذاب صرف انہی لوگوں پر آیا جنہوں نے حضرت نوح کی تکذیب کی تھی، یعنی جنہوں نے ان کو جھٹلایا تھا. اور یہاں پہ یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ عذاب اور ابتلا جو ابھی شاکرہ، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ڈفرینس پتہ چل گیا ہے کہ عذاب اور ابتلا کیا ہوتی ہے. ایک تو یہ شکل ہوتی ہے کہ کسی قوم پر کوئی مصیبت، قحط، وبا، زلزلہ، طوفان وغیرہ آ جائے، تو اللہ تعالیٰ اس لیے بھیجے کہ وہ اہل غفلت اپنی غفلت کی نیند سے اٹھ جائیں. تو اس قسم کی ابتلا جو ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی تنبیہات ہوتی ہیں، اور اس کی لپیٹ میں تو اچھے برے سارے ہی لوگ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یعنی جیسے اب یہ میں نے ابھی بتایا بالا کوٹ کا جو آیا زلزلہ، ڈینگی، اور اس میں یہ بہت سارے نیک لوگ بھی چلے جاتے ہیں ساتھ ہی. لیکن جو ابھی میں نے اتمام حجت کا بتایا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کسی قوم پر اس کے اعمال کی پاداش میں کوئی فیصلہ کن عذاب بھیجتا ہے. اس صورت میں عذاب کی زد سے وہ لوگ بچا لیے جاتے ہیں جو اصلاح والے یا اصلاح کرنے والوں کے پیروکار ہوتے ہیں. بس یہ مجھے آپ لوگوں کو فرق بتانا تھا. تو آپ کو آج یہ بات واضح ہو گئی، اور مجھے بھی اچھا لگ رہا ہے کہ جو ابتلا ہوتی ہے اور جو ہوتا ہے عذاب، وہ کیا ان میں ڈفرینس ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ شاکر ساجدہ جی آپ کو بتائیں، میری بات کلیئر ہے نا؟
हेलो साजिदा जी, आपको मैंने पूछा है ना जी जी क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। हाँ जी ठीक है, बस मैंने कहा मैं पूछ लूँ। उसके बाद ये है कि वल्लजीना, और उन लोगों को भी माआहू, जो उसके साथ थे। किसके साथ थे? यहाँ तो हु वाज़े है ना। हजरत नूह बिल्कुल बिल्कुल अलैहिस्सलाम के बिल्कुल साथ। सही, बिल्कुल थे। और कैसे बचाया? फी जो है वो हरफ जार, और अपने बाद वाले इस्म जो फुल्क है उसको जार यानी जेर दे रहा है। तो फे लाम काफ फुल्क, इसके मायने है सफीना यानी कश्ती के हैं, और ये जमा और वाहिद दोनों के लिए आता है। तो रवायात में इस कश्ती के बारे में बहुत कुछ आता है। तौरात, बाइबल में, बहुत सी दीगर कुतुब में भी इसके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। वो एक बहुत बड़ा जहाज़ थी सफ़ीना, और इसकी कई मंजिलें थी, और वो बहुत बड़ी कश्ती, जैसे टाइटैनिक आप समझें, और इस तरह थी। और आप न्यूज़ आर्क लिखेंगे तो वो बेशुमार उसकी डिटेल भी आप जान सकते हैं। ये कोहे अरारात जो है ये टर्की में, वहाँ इसके बाकियात के कुछ निशानात हैं, और ये बाइबल में लिखा है कि वो 5 माह या 50 दिन मुसलसल चलती रही थी, और असल हकीकत अल्लाह ही को मालूम है। बहरहाल फुल का लफ्ज़ बताता है कि कश्ती काफ़ी ह्यूज किस्म की बड़ी थी। व अगरकना अल्लज़ीना, और उन लोगों को हमने डुबो दिया। गाइन रे का फ़र्क कर दिया, डुबो दिया उन लोगों को। ना जो ज़मीर जो मुत्तसिल है कि हमने, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने उनको डुबो दिया उन लोगों को जिन्होंने कज़्ज़बू बे आयातिना, जिन्होंने हमारी आयात को, हमारी निशानियों को, हमारे दलाइल को झुटला दिया। इन्नहुम, क्योंकि उनको झुटला दिया, और क्योंकि यकीनन वो लोग कानू, काफ वाव नून, काना से फ़िल माजी, वो सब थे। इन्नहुम कानू कौमन अमीन, और यकीनन वो लोग थे सारे अंधे। अब देखें ये अलिफ वाला अमीन नहीं है, आप वो ना समझिएगा। ये आइन, मीन, या और नून, ये आमा और बसर होता है ना। ये कहते हैं ना बसारत और बसीरत, दोनों किस्म के अंधेपन के लिए बोला जाता है। तो यहाँ अंधे वो बसीरत के अंधे थे, क्योंकि उन्हें सच्चाई जो थी वो नज़र नहीं आ रही थी। और यहाँ ऐसा नहीं कि वो आँखों से, यानी उनकी बिनाई बसारत से महरूम थे, बल्कि उनके अंदर दिल की आँख जो थी ना, दिलो दिमाग उनका जो था ना, वो सच को समझने से कासिर था। जैसे हमने पढ़ा था ना सूरतुल बकरा में कि व यस्तविल आमा वल बसीर, यानी आमा अंधा और देखने वाला बराबर नहीं। फिर सुम्मुम बुकमुन उमयुन, वो वाला आमा, जैसे वो हमने सूरत बसवत्तवल्ला अंजाउल आमा है ना, ये आप सब ने पढ़ी भी है ना सूरत। तो वो वाला आमा है कि ये आता ना हल यस्तवी आमा वल बसीर। हाँ, जो हाँ आमा यानी जो अंधा है, और बसारत जो आंखें रखने वाला है, वो कभी बराबर नहीं हो सकते। तो यहाँ बसारत वैसे भी बसीरत वाली है, जो कि आपके दिलो दिमाग की आंखें होती हैं, जिनसे आप हक पहचानते हो। तो चूँकि हज़रत नूह की कौम ने उन्हें झुटला दिया, और अल्लाह ताला की आयात और दलाइल, वाज़ह दलाइल को उन्होंने झुटला दिया, तो फिर इसलिए अल्लाह ताला उन्हें कह रहे हैं कि फिर उन्होंने गरत, उनको दुनिया से उन्हें ख़त्म कर दिया। और सूरतुल हज आयत 46 में फ़इन्नहा ला तामल अबसारू, फ़इन्नहा ला तामल अबसारू वलकिन्ना तामल कलूबू अल्लती फ़ी सदूरिहिम, सिर्फ आंखें ही अंधी नहीं होती, बल्कि वो दिल अंधे हो जाते हैं जो सीनों में हैं। इनके गर्क किए जाने की तफसीलात कुछ और आयात में भी मिलेंगी। सूरतुल कमर में 1:1 में आता है फ़फ़ताहना अबवाबुस समाई बिमाअन मुनहमिर, तो हमने आसमान के दरवाजे खोल दिए बरसते और बहते पानियों के साथ, उनके ऊपर खूब खूब पानी बरसाया। सूरत अल-अनकबूत 14 में आता है फ़अख़ज़हुमुत-तूफ़ानु वहुम ज़ालिमून, तो उन्हें तूफ़ान ने आ लिया, तूफ़ानी बारिश ने। लेकिन जब सारी कौम गर्क हो गई, आप देखें कि सारी कौम गर्क हो गई, लेकिन बचे कौन लोग बच गए? जो ईमान ले आए थे। हाँ बिल्कुल, जो लोग ईमान ले आए। हाँ, ये
جنرلی ایک رول بھی بتایا جا رہا ہے نا یہاں پر بھی جو طوفان نوح بھی ہے. باجی اس میں نا ایک اور بات بھی سمجھ آئیے کہ جب عذاب آتا ہے تو جو نبی کے ساتھ ہوتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں, باقی غرق ہو جاتے ہیں. بالکل. اور جو تنبیہ ہوتی ہے نا اس میں اچھے اور برے دونوں ہی جاتے ہیں, گھسیٹے جاتے ہیں. ویری گڈ, ویری گڈ, بہت اچھی بات. دیکھو یہ آپ کو ڈفرنس پتہ ہونا چاہیے تاکہ جب لوگ کہتے ہیں نا یہ تو عذاب ہے, تو وہ عذاب کی اب وہ صورت اس لیے نہیں ہے کہ اب یہ جو نبی ہیں وہ ہم میں موجود نہیں ہیں. تو یہ بہت پیارا تم نے, یہ ہمیں تنبیہ مل رہی ہے. ہاں یہ ہمیں بالکل تنبیہ مل رہی ہے بار بار. بالکل, اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انسان کو تنبیہات ہیں, اس کو کال بیک ہے کہ انسان واپس لوٹے اپنی نیک فطرت کی طرف, جو غلطیاں ہیں ان سے توبہ کرے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ طوفانی بارش تھی, لیکن جب ساری قوم غرق ہو گئی تو جو اللہ کے نیک بندے تھے جو اس پہ ایمان لے آئے تھے ان پہ وہ بچا لیے گئے. یہاں فَأَنْجَيْنَهُ, ہم نے انہیں کنہیں جو پیغمبر اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا ہے, جیسے کہ سورۃ غافر آیت نمبر 51 میں آتا ہے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلُنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلُنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ یقوم الاشہاد, بے شک ہم ضرور مدد کریں گے اپنے رسولوں کی اور جو ایمان لائے ان لوگوں کی دنیا کی زندگی میں, اور جس دن گواہ کھڑے کیے جائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان لوگوں کو جو ان پیغمبروں پر ایمان لے کے آئیں گے ان کو سیو کریں گے, لیکن اس وقت جو نبی پاک کے اوپر یہ آیات آ رہی ہیں نا, اور آپ کو پتہ ہے یہ مکی صورت ہے, تو نبی پاک کی قوم کو اصل میں ڈائریکٹ بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کے آئیں گے تو پھر ان کو بچا لیا جائے گا, اور ورنہ ان کو دنیا سے صفحہ ہستی سے, جیسے پہلے حضرت نوح کی قوم کو ختم کیا گیا, حضرت آگے ہم اگلے نبی کی آئے گی تو ان کو ختم کیا گیا, تو ان کو بھی دنیا سے ختم کر دیا جائے گا. اور قیامت کے اور کہا جاتا ہے نوح علیہ السلام کے ساتھ بہت ہی کم لوگ ایمان لے کے آئے تھے, تقریباً کہتے ہیں اراؤنڈ 80 کے قریب لوگ تھے. اور سورۃ ہود آیت 40 میں بھی آتا ہے کہ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ, کہ اس کے ساتھ مسلمان نہ ہوئے تھے, یعنی ایمان نہیں لے کے آئے تھے مگر بہت ہی قلیل کا مطلب تھوڑے, بہت ہی تھوڑے لوگ ایمان لے کر آئے تھے. اب یہ حضرت نوح کا آپ جانتے ہیں کہ یہاں پہ آ کے واقعہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ میرا دل ہے کہ یہ جو ہم نے حضرت نوح کے واقعے کی آیات ہیں ان کو ہم سن لیں. اگر آپ کہیں تو میں نے آپ کے لیے یہ سلیکٹ کی ہوئی ہیں, آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو تھوڑا, میرا دل چاہتا ہے کہ آپ اس کو جب ان کا عربی کانٹیکسٹ آپ سارا سنیں گے نا تلاوت کی صورت میں تو آپ کو بہت اچھا لگے گا. مجھے آپ بتائیں, ٹھیک ہے نا, آپ سب کی رائے کے ساتھ. ہاں یہ دیکھیں ہم نے یہ سارا واقعہ حضرت نوح کا یہاں آیت نمبر 64 پہ کمپلیٹ ہو گیا ہے, اور مجھے بہت ہے کہ اس کو آپ ایک دفعہ غور سے سنیں, پھر ہم اس کے بارے میں پوچھوں گی میں آپ سے کہ اس میں کیا اہم بات آپ کو لگتی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا اہم بات کہی ہے. دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف صاد کتاب. یہ شروع سے شروع ہو گئی, ٹھہر جائیں, میں نے آیات رکھی ہوئی تھیں 59 سے ہم لوگوں نے یہ واقعہ شروع ہوا تھا, اور 59 سے 63 تک یہ واقعہ ہے حضرت نوح کا سورۃ الاعراف میں. تو جو بھی اس کو آپ دوبارہ بھی سنیں گے, خود بھی آپ اس کو غور کیجیے گا تو آپ کو یقیناً بہت ساری باتیں جو ہیں وہ آپ کو. لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه
أراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. جزاک اللہ. دیکھیں قومن امین یہاں تک ہی ہم نے پڑھا ہے نا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کیونکہ وہ اندھی قوم تھی ان کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا. ٹھیک ہے ہم نے یہیں تک پڑھا تھا نا کانو قومن امین. کون سی یہ قوم کی بات ہو رہی ہے؟ یہ کون سی قوم کی بات ہو رہی ہے؟ قوم نو. بالکل صحیح. دیکھیں یہ اس کے بارے میں دیکھیں یہ جو قرآن واقعات بتا رہا ہے نا ان کو سنانے کی، آپ بتائیں کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ کوئی بتانا چاہے گا؟ بتائیں آپ کہ کس وجہ سے یہ بات بتائی جا رہی ہے. کوئی دیکھیں میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے ہاں جی یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی جو ہیں جو صحابہ ہیں وہ تسلی رکھیں کہ بھی ان سے پہلے بھی جتنے پیغمبر گزرے ہیں وہ اسی طرح جو ہے وہ آزمائے گئے اور ان کے لوگوں نے بھی ان کے لیے لمبے عرصے تک جو ہے وہ ان پہ ایمان نہیں لائے اور ان کو تنگ کیا اور ہر طرح کی تکلیف پہنچائی تاکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں وہ ظاہر ہے پریشان ہو جاتے تھے کہ ہمارے درمیان نبی موجود ہیں لیکن ہم اتنی سختیوں سے گزر رہے ہیں. تو یہ تسلی کے لیے بتایا جا رہا ہے. ویری گڈ عظما. یہ ایک بہت اسٹرانگ ریزن ایک تو یہ تھا اور دوسرا اس کو سنانے کی بڑی بات یہ تھی کہ قریش جو ہے نا ڈائریکٹ اس کے ایڈریس ان کو کیا جا رہا ہے نا مکہ میں ان کو ڈائریکٹ یہ بتایا جا رہا ہے تو ان کے قریش کو تنبیہ کی جا رہی ہے اور چونکہ وہ لوگ ان واقعات سے ان کو تھوڑی بہت نو ہاؤ تھی کہ جو پہلے حضرت نوح حضرت ہود ان سب کے واقعات آپ کو پتہ ہی ہے کہ عاد و سمود کی وادیوں سے یہ ابھی بھی گزرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں کہ وہاں پہ رکا جائے ان پہ عذاب ابھی بھی ہے اس کی اثرات تو وہاں منع ہے تو ان کو ساری یہ باتیں پتہ تھیں تو وہ اہل قریش کے لیے جو سمجھدار لوگ ہیں اولو الالباب یہ دیکھیں سورۃ یوسف کی 111 آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب یعنی ان قصوں میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے اور اہل قریش کے لیے جو سمجھدار لوگ ہیں وہ ان قصوں کے انجام سے ہوش کے ناخن لیں. جب حضرت نوح کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے انہم کانوا قوما امین کہا بتایا کہ یہ قوم اندھی تھی اور اندھا ہونا ان کا ثابت کیا کہ جسے حق نظر نہ آئے وہ آنکھیں ہوتے ہوئے بھی پیغمبر کو پہچان نہ سکے سچ انہیں دکھائی نہ دے تو اے اہل مکہ تمہارے اندر بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں اور تمہیں ان کی سچائی ان کی شخصیت کی جو تم خود کہتے رہے ہو صادق اور امین اب وہ تمہیں نظر ہی نہیں آ رہی تو پھر سمجھ لو جان لو کہ تمہارا انجام بھی یہی ہوگا جو حضرت نوح کی قوم کا ہوا ہے تم بھی اس کے لیے تیار ہو جاؤ. اور دوسری بڑی وجہ یہ جو تم نے عظما بتائی ویری گڈ یہ دیکھیں آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح تسلی دیتے ہیں. تو کبھی بھی کوئی انسان اپنے آپ کو اکیلا نہ محسوس کرے اس کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ جو ہے کہ تسلی دی جائے ان کے دل کو کہ کس طریقے سے ان کی قوم ان کو تنگ کر رہی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے مکی دور بہت ہی مشکل تھا نبی پاک کا مستقل ہر طرف سے ان کے اوپر جو ہے اپنے ہی ان کے قبیلے کے لوگ اور اپنے ہی ان کے لوگ ان کے اوپر کس طرح سے تنگ کر رہے تھے ان جگہ تنگ کر دی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ تسبیۃ القلبی
تسبیۃ القلبی رسول، اس کو کہتے ہیں، اللہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تسبیۃ القلبی رسول نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو ثبات دینے کے لیے، جیسے کہ سورۃ ہود 120 میں آتا ہے وَكُلٌّ نَقَصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرَّسُولِ، ہم سارے رسولوں کی خبریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھ کے سناتے ہیں، مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَمَا نثبت بہی فوادے کا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو مضبوط کریں۔ اس میں دیکھیں میں نے ایک بڑی اس کو جب میں اس کو تحقیق کر رہی تھی اس کے اوپر، تو مجھے بہت مزہ آیا اس لفظ کے بارے میں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ تسبیۃ القلبی کیا ہوتا ہے یہ نا، تو کیونکہ یہ لفظ جو ہے حدیث میں بھی بہت استعمال ہوا ہے، پھر اس کے بعد قرآن پاک میں بھی آیا ہے، اور پھر دیکھیں یہی لفظ جو ہے اس کو جو علامہ اقبال ہیں انہوں نے بھی اپنے شعر میں استعمال کیا ہے نا، کہ سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، تو ثبات یہ لفظ اصل میں ثبات تھا۔ تو مجھے بہت مزہ آیا جب میں نے اس کے اوپر سارا تحقیق کی، تو میں نے کہا میں آپ سے شیئر کروں گی کہ میں نے اس پہ کافی ٹائم لگایا اس لفظ کو ڈھونڈتے ہوئے کہ کیا ہے۔ یہ قرآن پاک سے پھر میں نے ڈھونڈا کہ قرآن پاک میں بھی کافی دفعہ 8 ٹائم یہ لفظ آیا ہے، اور اس کا روٹ ورڈ ہے ساباتا۔ کتنی مزے کی بات ہے نا، تو یہ اس کا روٹ ورڈ ہے، تو آپ نے کبھی دیکھنا ہو تو آپ کو یقیناً اچھا لگے گا کہ آپ اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان قصوں سے جو یہ واقعات ہیں، مکی دور ہے، بہت مشکل ہے، تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کے رسول کو اور جو ایمان لانے والے ہیں ان کے دل کو تسلی دی جائے کہ یہ ہر دور میں یہی ہوتا رہا ہے ایمان لانے والوں کے ساتھ۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہم حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ یہاں پہ آیت نمبر 64 پہ ختم ہو گیا، اور اب ہم 65 آیت پڑھیں گے۔ اس میں 65 آیت جو ہے وہ کیا ہے، پہلے ہم اس کا عربی کانٹیکسٹ پڑھتے ہیں، وہ ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اب اس میں جو ہے دیکھیں کہ عاد جو ہیں وہ عرب کی قدیم اقوام میں سے ہیں، ان کا تعلق سامی نسل سے ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا حضرت جو نوح کے 4 بیٹے تھے، حام، سام اور یافس، اور ان میں سے ایک کنعان جو تھا وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس نے وہ کہتا تھا کہ میں نہیں ڈوبوں گا، تو میں نے نہیں جانا آپ کے ساتھ، حالانکہ وہ حضرت نوح نے اسے کہا تھا۔ لیکن میں یہاں یہ ریفرنس اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ جو عاد ہے نا، یہ عاد عرب کی قدیم اقوام میں سے ہے، اور ان کا تعلق سامی نسل یعنی حضرت سام، حضرت ہود کے نوح کے جو بیٹے تھے ان سے تھا۔ تو ان کا مسکن جو تھا، یعنی ان کا جو رہنا جہاں یہ آباد تھے وہ جنوبی عرب میں احقاف کا علاقہ تھا۔ احقاف آگے صورت الاحقاف آئے گی جس کا مطلب ہوتا ہے ٹیلے، ٹیلوں والی جگہ تھی نا وہاں پہ۔ اور قرآن کے الفاظ وَجَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِهِ سے اس سے پتہ چلتا ہے کہ طوفان نوح کے بعد اس قوم کے جو زیادہ تر لوگ ہیں جنوبی عرب کی طرف ہجرت کی انہوں نے، اور وہاں رفتہ رفتہ بڑی ہی یہ جو قوم عاد تھی یہ بڑی شان و شوکت والی اور بڑی زبردست یہ قوم بن گئی، اور عرب کے جو لٹریچر میں یہ اپنی قدر و منزلت کے لیے بے حد ان کی ضرب المثل تھی، ان کی مشہور تھی، اور اپنے دبدبے اور شان و شوکت کی وجہ سے یہ بہت فیمس تھے عاد، اور ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود کو مبعوث فرمایا، اور فرمایا اخاہم کے لفظ سے اللہ تعالیٰ نے اس احسان کی طرف اشارہ فرمایا ہے جس کی طرف وہ دوسرے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے کہا رسول منہم کے الفاظ سے اشارہ فرمایا کہ رسول کا اپنی قوم کے اندر سے ہونا اتمام حجت کے نقطۂ نظر سے اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم احسان ہے، لیکن چونکہ پہلے بھی کبھی انہوں نے اتنے احسانات اللہ کے ہیں نہیں مانا، تو یہ بھی احسان جو ہے انہوں نے اس کو ناشکری ہی کے ساتھ اس کو ڈیل کیا، اس کی شکر گزاری نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا، جو نوح علیہ السلام کے پوتے
ارم کی اولاد سے تھے. یہ جو حضرت ہود تھے نا، یہ حضرت نوح کے جو پوتا تھا اس کی اولاد ارم میں سے تھے. ہود بن شالح ان کا نام تھا. عاد کا علاقہ جو تھا وہ یمن میں تھا، اور ابتدا میں یہ نوح علیہ السلام کے دین ہی پر تھے، کیونکہ یہ انہی کی اولاد میں سے تھے. یعنی جو لوگ حضرت نوح کے ساتھ کشتی میں سوار ہو کر بچ کر آئے گئے تھے، وہ جب دنیا میں آئے اور زمین پر اترے تو ان کی نسلیں یا اولادیں جو تھیں وہ ابتدا میں سب کی سب نیک اور صالح تھیں. اور لوگ آہستہ آہستہ شیطان نے بگاڑ پیدا کر دیا اور شرک اور بہت سی خرابیوں میں اس کا شکار ہو گئے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا، اور یہاں پر ہود علیہ السلام کو عاد کی قوم کا بھائی کہا جا رہا ہے. عاد کون ہے بتائیں؟ اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا عاد کون ہے؟ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے جو ہیں نہیں، ان کی ارم کی اولاد ہاں میں سے. ہاں ہاں بالکل صحیح. نہیں یہ سام میں سے نہیں تھے، ارم میں سے تو ہود تھے نا. نہیں، دیکھو میری بات سنو، جو ہے نا حضرت نوح کی اولاد ہے نا، جو چاروں بیٹوں میں سے ایک تو آیا ہی نہیں تھا نا، یہ سام جو ان کا بیٹا تھا ان کی اولاد میں سے یہ حضرت ہود. آپ اس کو جنرلی یاد رکھیں کہ حضرت نوح کے بعد جن کا ذکر ملتا ہے نا جس نبی کا، وہ حضرت ہود علیہ السلام ہے. اور حضرت ہود کی جو قوم ہے نا اس کا نام عاد ہے. اور عاد کو کہا جا رہا ہے کہ عاد جو ہیں ہود علیہ السلام کو بھیجا، ان کے بھائی عاد کی قوم کا بھائی کہا گیا ہے. یعنی حضرت ہود کو عاد کا بھائی یعنی ان کی قوم کا بھائی کہا گیا ہے. اور وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا. یہ جو بھائی پن ہے نا، یہ بھائی ہونا، یہ نسب میں رشتے کے اعتبار سے بھائی تھے، لیکن یہ دین میں نہیں تھے بھائی، دینی طور پہ نہیں تھے بھائی. یعنی دیکھیں اخوت دو طرح کی ہوتی ہے. دو طرح سے بھائی ہوتا ہے نا، ایک یا تو نسب سے ہوتا ہے یا پھر قومی لحاظ سے یا قوم کے لحاظ سے. تو یہ نسبی بھائی تھے، مطلب ایک ہی خاندان سے چلے آ رہے تھے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. یہی میں بتانے لگی ہوں کہ دو طرح کی نا مواخات ہوتی ہے نا. ایک تو نسبی ہوتی ہے، بالکل صحیح عظمیٰ، ویری گڈ. آپ کو پتہ ہے کہ ایک تو نسل ہوتی ہے نا، کہ آپ کی رشتہ داری ہوتی ہے، برادری ہوتی ہے، ایک ہی سلسلہ ہوتا ہے، وہ ہوتی ہے آپ کی بھائی ہونا اخوی. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ دینی لحاظ سے، جیسے صحابہ کرام کی تھی، انصار اور مہاجرین کی تھی، تو یہاں پر ان کو دینی طور پہ نہیں بلکہ ان کو نسبی جو ان کی قومی اور نسلی مواخات تھی اس کے لیے ان کو کہا گیا ہے کہ حضرت ہود کو بھیجا. ان کے بھائی کہا گیا ہے حضرت ہود کو، ان کا جو قوم عاد ہے جو ان کی اپنی ہی قوم تھی، تو یہ ان کا یہ رشتہ داری تھی. تو کالا یا قومی اعبدوا اللہ، کہا انہوں نے اے میری قوم. کس نے کہا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے. جی ویری گڈ. دیکھیں حضرت ہود نے کہا اے میری قوم اعبدوا اللہ، عبادت کرو. ہود علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. وہی پیغام توحید اور شرک کی تردید. اور پھر کہا افلا تتقون، کہ تم تقوی اختیار نہ کرو گے. یعنی میں نے تمہیں اتنا کچھ بتا دیا، اتنا کچھ سمجھا دیا، اور تمہیں میں بتا رہا ہوں تم میرے بھائی بندی ہے نسلی، تو تمہیں بتا رہا ہوں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا کسی اور کو الہ نہ مانو. دیکھیں اس سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ ان کی قوم کو بھی شعور تھا ایک خدا کا، انہیں پتہ تھا خدا کا توحید کا، لیکن چونکہ ود دا پیسج آف ٹائم ہر قوم کے ساتھ یہ لگا. اور آپ دیکھیں کہ اس وقت کی بات ہی نہیں، ابھی بھی ہم دیکھیں تو ہماری سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے، تو آپ غور کریں. تو اس سے جو ہے بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ ہم افلا تتقون جسے کہا جا رہا ہے نا، اور تقوی اختیار کرو. تقوی کیا ہے؟ لمیٹیشنز آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اللہ نے کہی ہیں. اس میں آپ دیکھیں کہ 51 حاشیہ پڑھنا ذرا عظمیٰ.
کیا بہت ہی اچھی. فاطمہ ایک اور بھی چیز میں ایڈ کرتی ہوں یہاں پہ. ایک دن میں ڈاکٹر سرار احمد کو سن رہی تھی تو وہ اس وقت کہہ رہے تھے کہ جیسے اب بہت ساری شکلیں ہیں، یہ مزاروں پہ جانا یہ بھی شرک ہے، لیکن کسی کام کے لیے کسی شخص سے امید لگا لینا کہ یہی شخص میرا کام کر سکتا ہے، یہ بھی شرک ہے. بالکل صحیح کیونکہ ہے. یہ کام جو شرک ہے نا، کوئی بھی کام ہونا نہ ہونا وہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. ایگزیکٹلی تو صرف اللہ سے ہی امید رکھنی چاہیے. بالکل صحیح ہے. میں تو کہتی ہوں ہماری ماشاءاللہ اتنے ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم دن رات ہر وقت ہمارا زبان سے شکر ادا ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں اور ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں. ورنہ تو بہت مشکل، پتہ نہیں کیسے لوگ زندگی گزارتے ہیں اور کتنی ان کی مسائل ہوتے ہیں کہ آپ کتنے ہی لوگوں کو وہ مانو وہ ایک سجدہ جو تجھے گراں گزرتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو ہم تو خوش نصیب ہیں کہ ایک ہی اللہ الہکم الہ واحد. تو یہ بہت پیاری بات تم نے کہی ہے عظمیٰ. اور ویسے بھی اگر آپ کہیں نا کوئی آپ سے قرآن کا 1 لائنر میسج پوچھے تو وہ 1 لائنر میسج یہی ہے، توحید، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ ایک الہ اس کے سوا اسی کوئی سے امید رکھنی چاہیے. ہاں اسی سے وکفا باللہ اچھا وکیل. میں 51 پڑھوں. ہاں یہ آپ 51 غور سے دیکھیں کہ اس کے ریفرنس میں بڑی پیاری بات ہے، آپ کو اچھا لگے گا. پڑھو ذرا اس کو 51 ریفرنس کو. یہ عرب کی قدیم ترین قوم تھی جس کے افسانے اہل عرب میں زبان زد عام تھے. بچہ بچہ ان کے نام سے واقف تھا. ان کی شوکت اور حشمت ضرب المثل تھی. پھر دنیا سے ان کا نام و نشان تک مٹ جانا بھی ضرب المثل ہو کر رہ گیا تھا. اسی شہرت کی وجہ سے عربی زبان میں ہر قدیم چیز کے لیے عادی کا لفظ بولا جاتا ہے. آثار قدیمہ کو عادیات کہتے ہیں. جس زمین کے مالک باقی نہ رہے ہوں اور جو عبادت کار نہ ہونے کی وجہ سے افتادہ پڑی ہوئی ہو اسے عادی الارض کہا جاتا ہے. قدیم عربی شاعری میں ہم کو بڑی کثرت سے اس قوم کا ذکر ملتا ہے. عرب کے ماہرین انساب بھی اپنے ملک کی معدوم شدہ قوموں میں سب سے پہلے اسی قوم کا نام لیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بنی زحل بن شیبان کے ایک صاحب آئے جو عاد کے علاقے کے رہنے والے تھے، اور انہوں نے وہ قصے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے جو اس قوم کے متعلق قدیم زمانوں سے ان کے علاقے کے لوگوں میں نقل ہوتے چلے آ رہے تھے. قرآن کی روح سے اس قوم کا اصل مسکن احقاف کا علاقہ تھا جو حجاز، یمن اور یمامہ کے درمیان ارباء الخالی کے جنوب مغرب میں واقع ہے. یہیں سے پھیل کر ان لوگوں نے مغرب یمن کے مغربی سواحل اور عمان اور خضر موت سے عراق تک اپنی طاقت کا سکہ روا کر دیا تھا. تاریخی حیثیت سے اس قوم کے آثار دنیا سے تقریباً ناپید ہو چکے ہیں، لیکن جنوبی عرب میں کہیں کہیں کچھ پرانے کھنڈر موجود ہیں جنہیں عاد کی طرف نسبت دی جاتی ہے. حضرت موت میں ایک مقام پر حضرت ہود علیہ السلام کی قبر بھی مشہور ہے. 1837 میں ایک انگریز بحری افسر جیمز آر ولسٹڈ کو حصن غراب میں ایک پرانا کتبہ ملا تھا جس میں حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، اور عبارت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان لوگوں کی تحریر ہے جو شریعت ہود کے پیرو تھے. جزاک اللہ. دیکھیں کتنا انٹرسٹنگ ہے نا ان کی ہسٹری. یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیا شان و شوکت اللہ تعالیٰ نے انہیں دی تھی، کیا عظمت بخشی تھی، لیکن آج وہ ناپائد ہو گئے ہیں. یہی بات قریش کو سمجھائی جا رہی ہے اور یہی ہمارے لیے لیسن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز فانی ہے. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذی الجلال والاکرام. ہر چیز کو فنا ہے. تو کس لیے انسان اب ہوس کرتا ہے، لالچ کرتا ہے اور دوسروں کی طرف دیکھتا ہے اور اللہ کی طرف نہیں مڑتا؟ تو کس چیز نے انسان تجھے روکا ہے ایک خدا کی عبادت کے لیے؟ کس طرف تو بہکا جاتا ہے؟ تو یہ اسی توحید کا پیغام حضرت ہود نے اپنی قوم کو دیا جو حضرت نوح نے دیا. حضرت نوح سے ہم نے بات شروع کی، حضرت ہود کی آئی، اور اب اس کے بعد جو 66 آیت میں ہے آپ غور کیجئے کہ اس آیت کا ہم کانٹیکسٹ پڑھتے ہیں، عربی کانٹیکسٹ کیا ہے، اور پھر ہم اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے. 66 آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قال الملأ الذین کفروا من قومہ انا لنراک فی صفاحۃ وانا لنظنک من الکاذبین. اب یہ بات قال الملأ، یہ کیا، کون ہے، کون کہہ رہا ہے؟ کالا کون؟
دیکھیں مستقل ڈائلاگز ہو رہے ہیں، مکالمہ. میں نے آپ کو کہا تھا نا حضرت قرآن نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں نا اپنے سرداروں کے لیے، اپنے سرداروں کے لیے حود علیہ السلام کا. حضرت ہود علیہ السلام. ہود علیہ ویری السلام. گڈ، بالکل صحیح. اسلام کی قوم کے کافر سردار بولے. ہاں بالکل. دیکھیں کال الملاؤ، کہا اس کی قوم کے سرداروں نے، کہا یعنی حضرت ہود علیہ السلام کا اس وقت ذکر چل رہا ہے. اوپر جس کا ذکر چل رہا ہے ظاہر ہے وہی کہیں گے نا. کہا اس کی قوم کے سرداروں نے، میم لام اور حمزہ یعنی ملا، یہ لفظ کافی دفعہ میں نے آپ کو رپیٹ کرتی رہتی ہوں. سرداروں نے اللہ زینہ کفرو من قوم اللہ زینہ اس کی قوم میں سے، من سے قوم ہی کون ہے یہ؟ جس کی حضرت ہود علیہ السلام. ویری گڈ، شاباش. دیکھیں اس طرح آپ کو کتنا اچھا سمجھ آنے لگے گی نا کہ دیکھیں بالکل اب پہلے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا عاد کا اور ہود کا. آپ دیکھیے گا بہت، آپ انشاء اللہ تعالیٰ آپ کو بہت مزہ آئے گا. قرآن پاک اتنی پیاری کتاب ہے، اتنا اللہ کا رحم ہے. تو دیکھیں اس کی قوم کے سرداروں نے جو اس کی قوم میں سے انکار کر رہے تھے، کال الملاؤ الذین کفروا من قومہ، اس کی قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر رہے تھے. آپ دیکھیں اس بات سے یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہاں سبھی انکار کرنے والے نہیں تھے، کیونکہ اللہ زینہ کفروا من قومہ کے کچھ ایسے لوگ جنہوں نے کہ جو انکار کر رہے تھے، ان میں ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ نیک بھی ہوں گے. یعنی ہود علیہ السلام کی جو قوم کے کچھ سردار حضرت ہود کے ماننے والے بھی تھے. تو یہاں کن سرداروں کی بات ہو رہی ہے؟ جو کافر تھے. ہاں، جو مخالفت کر رہے تھے، جو کفر کر رہے تھے. اللہ زینہ کفروا من قومہ، اور اب ان سرداروں نے کہا کیا، جنہوں نے انکار کیا تھا انہوں نے کہا، انا بے شک لنراکا. اب کا کیا ہے؟ دیکھیں یہ بھی میں نے آپ کو پریکٹس کر نہیں یہ جو کا ہے نہیں دیکھیں یہ کا جو ہے نا ضمیر متصل ہے. اور آپ کو یہ اب میں اس کا چارٹ بھی بھیجوں گی. کا کما کم، کی کما کننا، یہ مؤنث اور مذکر کے لیے آتا ہے. اور جو ہے وہ حضرت ہود علیہ السلام کے لیے آتا ہے. ویری گڈ، بالکل صحیح، ماشاء اللہ. یہی میں دیکھنا چاہتی تھی. دیکھیں یہ کا بہت جگہوں پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی آئے گا. صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتا ہے. ہاں، اور یہاں حضرت ہود کے لیے آیا ہے. تو آپ کو یہ ڈفرنس پتا ہونا چاہیے نا. تحقیق البتہ دیکھتے ہیں تمہیں، وہ مطلب ان کو کہتے ہیں نا، وہ سرداروں کو کہہ رہے تھے اور وہ ان کو حضرت ہود علیہ السلام کو کہہ رہے تھے کہ تمہیں ہم گمراہی میں دیکھتے ہیں. ان کے سردار کہہ رہے تھے نا. لیکن یہاں میں نرا کا جو ہے نا، کا آپ دیکھو نرا کا جو لفظ ہے نا اس میں کا ضمیر متصل ہے اور کا مطلب ہے حضرت ہود. بس یہ بات آپ آہستہ آہستہ سمجھ جائیں گے. تو ہم دیکھتے ہیں تجھے ہود، یہ کا ہود، فی صفاحتن، صفاحت کیا ہوتی ہے؟ فی حرف جار ہے نا جس کی وجہ سے صفاحتن کے نیچے جار آئی، اور اس کے سین فے ہا، صفاح کا مطلب ہوتا ہے صفاحت میں حماقت، بے وقوفی، سب کچھ آتا ہے. اور یہ صفاحت دین اور دنیاوی علم اور عقل کی کمی. تو تم تو نہ زیادہ پڑھے لکھے ہو. ان کی قوم کے جو سردار انکار کر رہے تھے نا، انہوں نے حضرت ہود کی ساتھ بہت بدتمیزی کی، اور انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم تو تمہیں دیکھتے ہیں کہ تم تو علمی عقلی لحاظ سے بہت کم ہو، ہمارے سے بہت کم پڑھے لکھے ہو، نہ تم زیادہ سمجھدار ہو. انا لنراکا، را رے حمزہ اور یا، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا. فی صفاحتن، دیکھتے ہیں تم کو بے وقوفی میں، تمہیں صفی دیکھتے ہیں. وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، ہم تجھے بے وقوف بھی دیکھتے ہیں. اور بے شک زن جو ہوتا ہے نا، زوا نون نون، گمان کرنا. زن آپ کو پتہ ہے کہ گمان کرنا، ہم سمجھتے ہیں تجھے من کا مطلب ہوتا ہے سے، یا یہ بھی ہے پریپوزیشن ہوتی ہے. کاذب، ہم تجھے جھوٹا گمان کرتے ہیں، ہم تجھے صفاحت میں دیکھتے ہیں. اور اب حضرت ہود کی قوم کے سرداروں نے انہیں کیا کہا؟ آپ کو ہم احمق بھی دیکھتے ہیں، جھوٹا بھی دیکھتے ہیں. اور دیکھیں اللہ کے چوزن ون جو سلیکٹڈ پرسن ہے، اس کو کس طرح سے جب انسان کی مت ماری جاتی ہے اور جس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے تو اس کو سچ نظر آنا بالکل بند ہو جاتا ہے. تو
تو اب دیکھیں انسانوں کی عقل کیسے ماری جاتی ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ سچ کیا ہے. تو وہ سچ اور جھوٹ کے درمیان جو ہے وہ ڈسکریمنیٹ ہی نہیں کر پا رہے, اور وہ حضرت ہود کو کس طرح سے بالکل اسی طرح حضرت ہود کی طرح ہی حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم کا معاملہ تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ایک رول ماڈل کے طور پہ ان لوگوں کو, قریش کو بتائی کہ دیکھو یہی کام وہ یہ کر رہے تھے. دیکھیں میں نے اس کے لیے نا آپ کو اکثر ایک دعا بتاتی ہوں کہ ہم کبھی بھی زندگی میں انسان کو فیصلہ کرنا اور وہ اس کو سچ اور جھوٹ میں ڈسکریمنیٹ نہ کیا جا رہا, تو کیا دعا ہے؟ اللہم آرنا الحق حقا وارزقنا الاتباع. اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا, ہم اس کی اتباع کریں, اس کے پیچھے چلیں. آرنا الحق حقا ورزقنا الاتباع وآرنا الباطلا باطلا ورزقنا الاجتناب. آپ لوگوں کو سب کو یہ دعا پتہ ہے نا؟ آپ لوگ یہ بہت پڑھا کریں, بہت پیاری دعا ہے کہ اللہ تو ہمیں حق کو حق دکھا. اپنا پتہ ہے لیکن تم بھیج دینا, ایک لکھی ہوئی ہو نا تو پھر آپ لوگوں نے اس کو نیکسٹ ٹائم جب ہم شروع کریں گے نا اپنا, سینڈ کر دینا. ہاں انشاءاللہ تعالی, تو جو آپ لوگ نے سب سے پہلے یہی دعا پڑھ کے شروع کرنا ہے, کیونکہ انسان کی جب عقل ماری جاتی ہے نا تو اس کے دیکھو نبی تو ان میں موجود تھے تو وہ تو ماننے کو تیار ہی نہیں تھے. تو اسی طرح ہمارے, آپ ایک چھوٹی مثال لے لیں کہ ہمارے پاس قرآن پاک موجود ہے لیکن ہم قرآن کی کہاں سنتے ہیں. کیا کتنے لوگوں کو پتہ ہوگا کہ قرآن پاک میں کیا احکامات ہیں, کیا اللہ تعالیٰ نے کس موقع پر کون سی بات کہی ہے, کس کو کہی ہے, کس طرح خطاب ہے. تو یہ بڑی ہی انسان کی بیڈ لک, بدقسمتی ہوتی ہے کہ اسے نہ تو سچ پتہ چلے نہ سچ دکھائی دے, اور پھر ان کی قوم جو تھی اس لیے ان کو ان نبی پاک حضرت ہود کو صفی کہہ رہی تھی اور ان کو گمان کر رہی تھی کہ یہ بالکل ہی جھوٹے ہیں. تو اب جو مدینہ کے منافق بھی سچے ایمان والوں کو کیا کہتے تھے, وہ کیا کہتے ہوتے تھے؟ انؤمنو کما آمن السفہاء. صفی ان کو بھی یہی کہتے تھے جو تھے نا, آپ لوگوں کو پتہ ہے نا, ہم نے سورۃ بقرہ میں پڑھا ہے نا, انؤمنو کما آمن السفہاء, کیا ہم ایمان لائیں جیسے کہ یہ بیوقوف ایمان لائے ہیں. یعنی جو ایمان لانے والے تھے ان کو بیوقوف گردانتے تھے. تو وہاں بھی لوگ دین والوں کو بیوقوف سمجھتے رہے, اور آج بھی لوگ دین پر چلنے والوں کو بیوقوف ہی سمجھتے ہیں. تو یہ ہیومن سائیکی کی بات ہو رہی ہے کہ ایک ہی طرح حضرت آدم کے دور سے کام کرتی آ رہی ہے کہ انسان دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو, ایک ہی طرح, جیسے کہ ہم نے سورۃ نساء کی پہلی آیت میں یہ پڑھا تھا, الذی خلقکم من نفس واحدہ. اللہ تعالیٰ نے انسان کو نفس واحدہ سے پیدا کیا ہے, تو اس کی سائیکی اس طرح سے ہی چلتی ہے کہ اس سے ہر دور میں اس نے جو اس کی رہی ہے یہی بات کہ وہ جو حق بولنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ ان کا ساتھ دینے والے بہت کم ہوتے ہیں, کیونکہ قرآن نے واضح کر دیا ہے کہ ہر دور اور ہر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا نا سورۃ نشرہ میں بھی فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. تو مشکل اور آسانی تو دونوں ہی ہوتے ہیں, ہر دور میں ہوتے ہیں انسان کے یہ, لیکن انسان کو حق نظر آنا بند ہو جائے تو یہ اس کی بڑی بد نصیبی ہوتی ہے. اور انسان وہی ہے اندر سے ویسا ہی ہے, باہر سے انسان 100 بھید بدلتا ہے, ابھی تک انسانوں نے کئی روپ بدلے, لیکن اندر سے وہی ہر دور کے انسان, وہی کمزوریاں ہیں. اور دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام ہزاروں سال پہلے آئے, اور پھر حضرت ہود, اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم, اور آج ہم دیکھیں کہ دین کی بات پر وہی تانے اور وہی بات کی دقیانوسی, جیسے وہ کہتے ہیں اساطیر الاولین کی باتیں سننا. اور میں نے خود بھی کہتے ہوئے کئی لوگوں کو اللہ معاف کرے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں, بڑے پڑھے لکھے ہائیلی کوالیفائڈ لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ کیا ہے قرآن پاک تو وہی باتیں پرانی بتا رہا ہے. نعوذ باللہ میں اللہ تعالیٰ معاف کرے. تو حضرت ہود اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم, اور آج ہم دیکھیں دین پر بھی اسی طرح باتیں ہو رہی ہیں. تو وہی شیطان ہر دور میں انسان کو بہکاتا اور سبز باغ دکھاتا ہے اور پھر اس کو بیوقوف بناتا ہے. تو اس سے بچنے کے لیے دعائیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ کالا یا قومی, اب یہ آیت نمبر 67 جو ہے اس میں انہوں نے کہا کس نے کالا, اب یہ کون کہہ رہا ہے, پہلے یہ آیت آپ سن لیں پوری. حضرت ہود علیہ السلام. اب بالکل, کالا یا قومی لیسا بی صفاحت ولکنی رسول من رب العالمین. یہ اب حضرت ہود نے کہا اے میری قوم,
حضرت ہود نے کہا اے میری قوم لیسا بی صفاحتن، یہاں پر پیغمبر جو ہیں وہ بھرپور طریقے سے تردید کرتے ہیں کہ لوگوں کو غلط بیانی جو وہ کر رہے ہیں، جو ان پہ الزامات لگا رہے ہیں اور انہیں کہہ رہے ہیں صفی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہرگز بھی تم لوگوں کے ساتھ مجھے کوئی صفاحت نہیں ہے، کوئی بے وقوفی نہیں ہے، اور نہ ہی میں کوئی کاذب ہوں، بلکہ میں کون ہوں؟ کالا یا قومی لیسا بی صفاحتن، اے میری قوم مجھے کسی قسم کی بے عقلی یا میری برادران قوم میں کسی قسم کی بے وقوفی میں مبتلا نہیں ہوں، مجھے احمق مت سمجھو، بلکہ میں کون ہوں؟ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور لیکن میں خداوند کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، لہٰذا مجھے احمق مت سمجھو، اور میں اس رب کی طرف سے جو رب العالمین ہے، صرف رب المسلمین نہیں ہے، رب العالمین جو سارے جہانوں کو پالتا ہے، اس کی طرف سے رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، اس کا میسنجر ہوں اور اس کا نمائندہ ہوتا میں ہوں، اور وہ صفاحت میں مبتلا نہیں ہوں، اور جو اللہ کا میسنجر ہوتا ہے، اللہ کا چوزن ون ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں اجتبا، مشتبہ، مصطفیٰ، مرتضیٰ، یہ چوزن ون کے لیے آتے ہیں، نبی پاک کے لیے اور نبیوں کے لیے، کہ جو اللہ کے اپنی قوم میں سے سلیکٹڈ ونز ہوتے ہیں، اور اللہ کی چوائس جو ہے اور اللہ کی سلیکشن زبردست ہوتی ہے، تو انہیں قوم جو ہے جب وہ قوم میں ہوتے ہیں تو ان کو صادق امین سچا کہا جاتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ پیغام حق دیتا ہے تو دین کی بات کہتا ہے تو لوگ اسے کیا کہنے لگتے ہیں؟ بیوقوف بنا دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ جھوٹا ہے. تو یہ ایک بہت ہی جو ہے یہ ایک سلسلہ جو ہے بہت پینفل ہوتا ہے، اور یہ اس میں جو ہے وہ دیکھیں کہ افلا تتقون، یہ بات حضرت اس میں 65 آیت میں کہہ رہے ہیں نا کہ تاکہ میں تمہیں اس لیے یہ پیغام دے رہا ہوں کہ تم تقوی اختیار کرو، اور جو 66 آیت میں جو 59 آیت میں حضرت نوح نے بھی سیم یہی بات کہی تھی کہ انی اخاف علیکم عذابا یوم عظیم، کہ میں ڈرتا ہوں کہ تم پر کوئی بڑا عذاب نہ آ جائے کہ تم مستقل مجھے جھٹلا رہے ہو. تو یہ ہر نبی کے ساتھ یہ معاملہ ان کی قوم نے کیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ 68 آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر فرمایا کہ ابلغکم رسالاتی ربی وانا لکم ناصح امین. ناصح امین جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ابلغکم رسالاتی، صرف دور کا فرق ہے، لیکن یہ ہے کہ اسی طرح حضرت ہود اپنی قوم سے بالکل اسی طرح کہہ رہے ہیں، وہی خطاب اور وہی انداز ہے جیسے کہ نبیوں کا ہوتا ہے، کہ انہوں نے کہا ابلغکم بے لام غین، بلاغ جو ہوتا ہے ابلاغ پہنچا دینا، یعنی میں تمہیں پہنچا رہا ہوں کیا؟ رسالاتی، را سین اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، یعنی پیغامات. رسالت یعنی رسالت ربی، اللہ تعالیٰ کی جو پیغامات ہیں وہ ان کو میں پہنچا رہا ہوں. وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ امین. اس میں جو دیکھیں جو لفظ ہے نا ناصح کے ساتھ امین کی صفت یہاں اسی طرح آئی ہے جس طرح صورت شورا میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا انی لکم رسول امین، یعنی ایمانت اور جو خیانت کی ضد ہے، رسولوں کی ایک نمایاں بہت بڑی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ امین ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی قوم صادق اور امین ہی کہتی تھی. تو وہ چوزن ون ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی قوم میں سے، تو وہ صادق ہوتا ہے اور امین ہوتا ہے، یعنی جو پیغام اس کے حوالے کیا جاتا ہے وہ پوری ایمانداری سے اپنی قوم تک اور اپنے لوگوں تک جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے اس طرح سے پہنچا دیتا ہے. اور وہ خیر خواہ ہوتا ہے، جیسے کہ امانت دار ہونے کا حق ہوتا ہے، اور یہ ہے دائی اور مدعو کا باہمی تعلق. اور پیغمبر اور اللہ کی طرف سے بلانے والے کی جو بیسک کوالٹیز ہیں، ایک خیر خواہ ہونا اور دوسرا
امانت دار ہونا. تو یہ ناسے کے ساتھ امین کی صفت یہاں پہ آئی ہے, اور یہ مرکب توصیفی ہے. مرکب توصیفی وہ ہوتا ہے جس کے دونوں ہی جو صفت اور موصوف جو دونوں ہی ہوتے ہیں ان کے اعراب ایک جیسے ہوں. تو آپ دیکھیں اس میں امین جو آیا ہے لفظ ناسہ امین, وہ دونوں کے اعراب جو ہیں دونوں کی اوپر جو ہیں وہ تنوین آئی ہے. تو یہاں اسی طرح آئی ہے جس طرح سورۃ شورا میں بھی آئی ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہر رسول کو جب قوم کے ہر دھرم لوگ تنگ کرتے ہیں, انکار کرتے ہیں, انکار کی روش اختیار کرتے ہیں, تو وہ زوردار طریقے سے اس کی تردید کرتے ہیں. ہر نبی اپنی قوم کی پھر یہ بات اس کو تردید کرتا ہے حکم الہی کے مطابق. اور یہاں پر بھی حضرت ہود نے اپنی قوم کو صاف صاف بتا دیا کہ میں تمہارے پاس جو ہوں اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں, اور میں تم جو مجھے اس پہ الزام لگا رہے ہو صفاحت کا اور تکذیب کر رہے کاذب کا, تو یہ بالکل تمہاری غلط بات ہے. تو ابلغکم رسالات ربی و انا لکم ناصح امین. اور پھر ان سے پوچھیں گے کہ کیا تم میری بات اس لیے نہیں مان رہے. یہ اب حضرت ہود اپنی قوم سے آگے 69 آیت پہ ہم آ جائیں گے. آپ لوگ بتائیں کہ اتنا کافی ہے یا میں 69 آیت پڑھوں؟ آپ لوگ پڑھیں گے؟ میرا خیال ہے تو اتنا ہی کافی ہے. پھر وہ الفاظ اور روٹ ورڈز بھی کرنے ہیں, تو یہ ایک آیت بھی کافی لمبی ہے. ہاں یہ آیت بہت پیاری آیت ہے. میں آپ لوگوں کو اسائنمنٹ کے طور پہ بھی دوں گی کہ آپ اس میں ایک چیز غور کیجیے گا کہ میں آپ کو ہمیشہ ضمیریں کہتی ہوں نا, اس کے اندر میں نے جب غور کیا تو 7 ٹائم ایک ہی کم کی ضمیر آئی ہے. اس دفعہ آپ کی اسائنمنٹ ہے, آپ نے اس پہ غور کرنا ہے, ٹھیک ہے؟ آپ غور کیجیے گا, پھر آپ کو خود بھی آپ کی بہت اچھی لرننگ ہوگی. تو ہم یہاں پہ آیت نمبر 68 پہ ہم حضرت ہود کا ابھی جو واقعہ ہے حضرت نوح کے بعد وہ کنٹینویشن میں ہے. لیکن اب ہم کیونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے تو اس سے زیادہ ہم پڑھ نہیں سکیں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. اللہ تعالیٰ کا احسان کہ اس نے ہمیں یہ آپ لوگ ہمیشہ آیات جو ہے نا یہ میں آپ کو بھیج بھی دوں گی. ابھی ہم نے سورۃ الاعراف میں جو آیت پڑھی ہے آپ نے اس کو ضرور یاد کر لینا ہے, جس کو میں ہمیشہ کہتی ہوں الحمدللہ الذی ہدانا لہذا, یعنی شکر اس اللہ کا, تعریف کہ جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا. وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ, یعنی ہم خود راہ نہ پا سکتے تھے اگر خدا کی رہنمائی نہ ہوتی. تو یہ آپ نے یاد بھی کرنی ہے, ٹھیک ہے؟ آیت بھیج دیجیے گا آپ گروپ میں بھیج دیجیے گا. یہ پتہ ہے کیا, یہ ابھی ہم سورۃ الاعراف میں جب ہم نے پڑھا تھا نا کہ دونوں ہی یہ دعا مانگیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول سچ لے کے آئے تھے پیغام, تو ہم نے یہ دعا پڑھی تھی کہ جنت والوں کی یہ دعا ہوگی. تو جنت والوں کی دعا ہے جو ہمیں یاد کرنی ہی چاہیے. میں نے تب بھی آپ سے کہا تھا آپ یہ آیت نمبر ہے الاعراف کی 43. ہاں جزاک اللہ, بالکل صحیح, ماشاء اللہ. شاکرہ کو بھی انشاءاللہ یاد ہو جائے گی, شاکرہ شوق سے کرتی ہے. شاکرہ یہ تو آیت نمبر 43 ہے اور ہم سورۃ الاعراف پڑھ رہے ہیں. میں آپ سب سے کہوں گی کہ آپ سب بھی یہ یاد کریں کہ یہ جنت والوں کی دعا ہے. جو جنت میں جانا چاہتا ہے وہ اس کو یاد کرے. آیت نمبر 43 الاعراف. الحمدللہ الذی ہدانا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. میں نے بھی اسی سے یاد کی تھی کیونکہ مجھے اتنا اچھی لگی. یہ دعائیں تو ہمیں لے چلیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. ایک دوسرے کے لیے دعاؤں کے تحفے رکھیں اور یہ یاد کریں. اور پھر آپ نے اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا الاتباع وارنا الباطل باطلا وارزقنا الاجتناب, یہ آپ نے ضرور یاد کرنی ہے. اور یہ بہت پیاری دعاؤں میں سے ہے نبی پاک کی. اور یہ ویسے تو سینڈ کر دینا انشاءاللہ, یہ تو میں ضرور سینڈ کروں گی. میری بہت فیوریٹ, ویسے تو سب دعائیں آپ کر ہی نہیں سکتے بیان کہ کیا ان کے مزے ہیں. تو اب آپ لوگ کون پڑھنا چاہے, دیکھیں جب آپ اچھا طریقے سے پڑھتے ہیں نا بہت پیارا لگتا ہے. تو اب جس نے اچھے طریقے سے تیاری کی ہوئی ہے نا وہ پڑھے. میں پڑھ دوں؟ ہاں جس نے تیاری کی ہوئی ہے. اب ماشاءاللہ عظمیٰ تو کافی پڑھ لیتی ہے, کوئی اور بھی پڑھنا چاہے. افنان جی آپ نے یا ماشاءاللہ عظمیٰ نے اچھی تیاری کی ہوئی ہے, لیکن یہ ہے کہ جنہوں نے تھوڑی پڑھنا اور بھی چاہتے ہیں وہ بھی اپنا پارٹیسپیشن کریں.
کون کرنا چاہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین معه فی الفلک واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا انہم کانوا قوما امین. مگر چھپلایا انہوں نے اس کو، سو نجات دی ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے کشتی میں سوار کرا کر، اور غرق کر دیا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیات کو. بے شک وہ تھے اندھے لوگ. اب یہ اندھے لوگ کون ہیں؟ جو اللہ جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام علیہ ان کی دیکھیں باری باری. نوح علیہ السلام والے تو نہیں صرف کہہ سکتے ہم، ہر وہ بندہ جو جان بوجھ کے ایمان اور اللہ کو نہ مانتا ہو تو وہ اندھا ہی ہے نا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بالکل صحیح، بالکل یہی بات ہے نینا جی، آپ نے بالکل اس وقت صحیح بات کہی کہ یہ جو ہے یہ حل یستوی اعمی والبصیر جو ہے نا، یہ اندھا پن ہے جو جس کی عقل کے اندر حق بات نہ آ سکے، جو نبی کو موجودگی میں بھی نبی کو نہیں مان رہے تھے. اور ہم بھی دیکھیں کہ ہمیں اگر حق بات سمجھ نہ آئے اور ہم صحیح فیصلہ نہ کریں تو ہم بھی اندھے ہوں گے. ہر قوم کے لیے یہ بات ہے. تو لیکن ہم دیکھتے جانتے بوجھتے اگر نہ اس پہ عمل کریں تو پھر ہم اندھے ہیں. ہاں بالکل، سمجھتے ہوئے نہ، یہ کوئی وہ ہمیں والا دے رہا ہے، تنبیہ کر رہا ہے، کوئی ہمیں آ گیا ہے. وہ تو ادھر تو اس وقت نبی آتے تھے نا، تو وہ ان کو سمجھاتے تھے، بتاتے تھے، تو وہ تنبیہ ہوتی تھی. اور نہیں جو مانتے تھے وہ، اسی لیے ہر یستوی الابصار والعمی، اعمیٰ والبصر، اعمیٰ ہوتا ہے اندھا اندھا اور بصر بصارت والا، دونوں برابر نہیں ہو سکتے. بصیر، بصیر ہوتا ہے بصارت سے ہے، یعنی جو آپ کی دل کی آنکھ ہوتی ہے نا. چلیں اب آگے کون پڑھے گا؟ میں پڑھوں؟ ہاں جی پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودٌ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. اور عاد کی طرف ان کی برادری سے ہود کو بھیجا، کہا اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تمہیں ڈر نہیں؟ قال الملأ الذین کفروا من قومہ انا لنراک فی سفاہۃ وانا لنظنک من الکاذبین. اس کی قوم کے سردار بولے، بے شک ہم تمہیں بیوقوف سمجھتے ہیں اور بے شک ہم تمہیں جھوٹوں میں گمان کرتے ہیں. آگے پڑھو. آگے اب کون پڑھے گا؟ میں پڑھ دیتی ہوں. ہاں پڑھو. قال یا قوم لیس بی سفاہۃ ولکنی رسول من رب العالمین. اس نے کہا اے میری قوم، مجھ میں بے وقوفی نہیں، لیکن میں تمام جہانوں کے رب کا بھیجا ہوا رسول ہوں. ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین. اور میں تمہیں اپنے رب کے پیغام پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا خیر خواہ امین ہوں. ہاں، ناصح امین یعنی سچائی کی بات کی طرف بلانے والا، امانت دار ہوں. اللہ کی جو پیغام ہے میرے پاس اس کی میں امین ہوں. اب آپ ایک افنان جی یا ساجدہ جی جن کے پاس ہے وہ ایک پیراگراف کی صورت میں اس کو پڑھ دیں، 4 آیات کو، اس کے میننگ کو، اس کے ٹرانسلیشن کریں ایک پیراگراف کی صورت میں. جی میں پڑھتی ہوں. ہاں جی ساجدہ جی پڑھیں. کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے یہ میں آگے پڑھوں یا پیچھے پڑھوں؟ نہیں آگے جو ہم نے پڑھا ہے نا، آج جو 4 آیات ہم نے پڑھی ہیں نا، ہم نے 64 سے پڑھا ہے نا. ہاں 64 سے. جی ٹھیک ہے. اور آج کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا. اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے. پھر کیا تم غلط روی سے پرہیز نہ کرو گے؟ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر رہے تھے
جواب میں کہا ہم تو تمہیں بے عقلی میں مبتلا سمجھتے ہیں اور ہمیں گمان ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ اس نے کہا اے برادران قوم، میں بے عقلی میں مبتلا نہیں ہوں بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، تم کو اپنے رب کی پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارا ایسا خیر خواہ ہوں جس کو بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا ہے کہ تمہارے پاس تو نہیں تمہاری اپنی قوم کے آدمی ہاں یہ پورا ہو گیا نا، جزاک اللہ۔ یا 60 ہم نے دیکھیں آج ہم نے کہاں تک پڑھا ہے؟ آیت نمبر کون سی والی آیت تک پڑھا ہے؟ 68 تک پڑھا ہے، 68 68 تک پڑھا ہے۔ اس تک ہاں جی، تو ہم نے شروع کیا تھا 64 سے لے کر 4 آیات پڑھ لی ہیں آج ہاں، ہم۔ تو ہم 64 والی آیت سے شروع کرتے ہیں نا، اس کے جو ہے روٹ ورڈ نا۔ روٹ ورڈز۔ ہاں جی، تو فَكَذَّبُوا، یہ عظمیٰ تم نے کافی اس اچھا کا بتایا روٹ تھا۔ ورڈ ہے کاف زال با، اور اس کا مطلب ہے، فا کا مطلب پس، کذبو کذب سے ہے جھٹلایا، بو ہاں، کو کاذب سے جھوٹا، انہوں نے اسے۔ بالکل صحیح۔ ہو یعنی حضرت ہود کو انہوں نے جھٹلایا۔ فَأَنجَيْنَهُ، فَأَنجَيْنَا نون جا واو نون جیم اور واو، جا، نہیں یہ جا نہیں، دیکھو جو حروف الہجا ہم نے پڑھے تھے نا، اس میں ہم نے کہا ہاں تھا جیم، جس کے اینڈ میں sorry، آ جیم، کی ساؤنڈ ہوگی اس کے ساتھ آئے گا ہاں۔ الف، تو یہ آ ساؤنڈ والا نہیں ہے۔ جی باجی بتائیں۔ بالکل ٹھیک ہے، فَأَنجَيْنَهُ، تو اس کا نجات دی مطلب ہم نے، ہے تو نجات دی ہم فا نے۔ کا مطلب، فا مطلب تو، نا انجئی نجات سے ہے، نجات دی ہاں ہم نے جی، اسے، ہاں کس کو نجات دی؟ ویسے قوم کو۔ ہاں قوم کو بچا لیا، نجات دی، فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ۔ اور اس کے بعد الذی، واو، اور الذین کا ہوتا ہے الذی۔ کوئی اور بتائے گا؟ اس کا روٹ ورڈ اللہ سی ہے اور جو لوگ۔ دیکھیں آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ زی اور اللہ زینہ یہ اسم موصولہ ہیں، ابھی ہم پڑھیں گے نا اس کو۔ اللہ زی موسٹلی آپ دیکھیں آپ کو بہت زیادہ یہ اس کی تکرار ملے گی قرآن پاک میں، اللہ زی کی نا۔ تو اللہ زی آپ دیکھیں، اللہ زی جو ہے اسم موصولہ ہے ایک کے لیے، ایک واحد کے لیے، یعنی اللہ زی وہ خدا ہے اللہ زی۔ تو اللہ زینہ ہوتا ہے جمع کے لیے، وہ سارے لوگ، اللہ زی اور اللہ زینہ۔ اللہ زینہ سب کے لیے آتا ہے اور اللہ زی جو ہوتا ہے وہ ایک کے لیے آتا ہے۔ یہ ہوتا ہے اسم موصولہ اسے کہتے ہیں، اللہ زی، اللہ زانی، اللہ زینہ۔ اور جو مونس کے اللہ تی، اللہ تانی، اللہ تی، یہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ اس میں موصولہ ہوتا ہے ایک کے لیے اور پھر دو کے لیے اور پھر سب کے لیے۔ تو اللہ زینہ وہ لوگ، ما آہو، ماں ہی ہے اس کا، ماں ہے ساتھ، اس ہو کے ساتھ، کس کے اس ساتھ؟ کے ساتھ، جو اس کے کون ہے ہو؟ کون ہے؟ اس کے حضرت ساتھ نوح علیہ السلام کے ساتھ جو تھے، حضرت ہاں اب حضرت ہود کا واقعہ شروع ہو گیا نا۔ ہو یعنی جو بھی حضرت ہود ہوں گے یا حضرت نوح ہوں گے، ہو جو پیچھے ضمیر جو ہوتی ہے، آپ کو میں ہمیشہ کہتی ہوں وہ راجع ہوتی ہے، رجوع کرتی ہے اپنے کی طرف، یعنی پیچھے ایک ناؤن موجود ہوتا ہے جس کی طرف یہ واپس جاتی ہے۔ تو آپ یہ بہت آسان ہوگا آپ کو حضرت اگر نوح علیہ السلام۔ ہاں بے آیاتنا، نہیں باجی، فی فل کی، حمزہ ہاں جی ٹھیک ہے، یا ٹھیک ہے، یہ فلک ہم نے بھول گئے، فی فل کی، یہ لفظ ہم بھول گئے نا۔ فی کا فی ہوتا ہے، فی میں آپ دیکھیں نا، اور فی فل حرف کی جار ہے، آپ کہیں نا حرف کشتی، جار ہے، یہ پریپوزیشنز ہے،
آپ لوگوں کو یہ پتہ ہونی چاہیے کہ یہ فی جو ہے حرف جار ہے، پریپوزیشن ہے، اور یہ پریپوزیشنز آپ نے سیکھنی ہے انشاءاللہ. اور فلک جو ہے، فلک کیا ہے؟ اب آپ اس میں ایک چیز کی غور کریں، اس کے فلک کے اندر فا، لام اور کاف ہے. یہاں جو کاف ہے نا، یہ فلک کا حصہ ہے، یہ ضمیر متصل نہیں ہے. ٹھیک ہے، بالکل سمجھ آ گئی نا آپ لوگوں کو؟ دیکھیں ابھی ہم نے کا لفظ کہا تھا نا کہ آتا ہے نبی پاک کے لیے. میرا خیال ہے جو ضمیر متصل ہوتی ہے اس کے اوپر زبر آتی ہے. ہاں یہ بھی ڈفرینس ہو سکتا ہے. کا جو ہے کاف بالکل صحیح، اس کے اوپر زبر آتا ہے. یہ جو ہوتی ہے نا ضمیر متصل ہوتی ہے نا، یہ کا کما کم، کا کما کم ہوتی ہے نا، تجھ کو، تم دونوں کو، کما تو، اس کے اوپر زبر ہوتی ہے، اس کے اوپر، اس کے نیچے زیر ہے. تو یہ فلک کا حصہ ہے، یہ الگ سے ضمیر نہیں ہے. فلک یعنی فلک کیا ہے؟ بڑی کشتی، سفینہ، جیسے ٹائٹینک ہو اس طرح سے. حتیٰ اذا کنتم فی فلکے، یہاں تک کہ تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو. فلک کا لفظ میں نے آپ کو بتایا تھا جمع اور واحد دونوں کے لیے آتا ہے، اس لیے یہ ہیوج کے معنوں میں آتا ہے. اور اس کے بعد اغرقنا، غرق کر دینا، غین را کاف، ہم نے غرق کر دیا. اس میں ہمنا، یہاں ہمنا، نام بھی ہے، ہم نے غرق کر دیا. اب مجھے بتائیں یہاں ہم نے کا میننگ کہاں سے آ رہا ہے؟ نون زبر نا اللہ سے. تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہاں تو کہاں سے آ رہا ہے یہ میننگ؟ نا سے ویری گڈ. یہ کس نے کہا ہے؟ افنان جی آپ نے کہا ہے یا ساجدہ جی نے؟ دیکھیں یہ بالکل صحیح ہے، آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ ضمیر متصل ہے جو نا ہے، اس کا میننگ یہ نون الف نا سے آ رہا ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے، یعنی اور کوئی یہ اتھارٹی نہیں رکھتا کہ کسی کو غرق کر سکے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے غرق کیا انہیں. غین را کاف، ان کی قوم نے تکذیب کی تو ہم نے اس کو پانی میں تہ نشیں کر دیا، انہیں غرق کر دیا، ڈبو دیا. حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب وہ بالکل غرق ہو گئے. اس کے لیے آتا ہے نا وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے آل فرعون کو بھی ڈبو دیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اغرقنا، غرق کر دیا. اچھا، الذی، وہ لوگ جو، اب یہ میں نے آپ کو ابھی بھی بتایا تھا کہ یہ اس میں موصولہ ہے. الذی، الذین جمع کے لیے آتا ہے اور الذی سنگولر کے لیے آتا ہے. اور ہم سیکھ رہے ہیں کہ جو ہے عربی کی فصاحت اور بلاغت کی وجہ سے اس میں مثنا کا بھی لفظ آتا ہے تثنیہ کا، جیسے کہ دو کے لیے، تو وہ الذین ہوتا ہے. تو الذی، اللذانی، اللذین، یہ اس میں موصولہ ہے. تو یہاں پہ الذی، اللذین ایک کے لیے اور سب کے لیے. تو یہاں پہ آیا ہے کہ ہم نے اللذین، ہم نے ان سب کو غرق کر دیا. کذبو، ہاں کذبو جو ہے اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ کاف زال با. بالکل صحیح، ہاں جھوٹ. اور بے واؤ اور الف لگا دینا تو یہ جمع کا صیغہ بن جاتا ہے کہ جھوٹے، جھوٹے، ہاں جھوٹے. تو ان آیاتی، ہماری آیتیں. اب یہ ہماری کا مفہوم کہاں سے آ رہا ہے؟ نا سے. ویری گڈ. دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کہہ لیں کہ ہماری، انہوں نے جھٹلایا تھا. اور آیات کا جو روٹ ورڈ ہے وہ کیا ہے؟ حمزہ یا. ویری گڈ. اور آیات کیا ہوتی ہیں؟ نشانیاں. ہاں بالکل، اللہ تعالیٰ کی دلیل، نشانی اور آیات جو قرآن پاک کی آیات ہیں. تو تو اب انہم، بے شک وہ، اچھا اس میں اور ہم. ویری گڈ. یہ چیز ہے ریکوائرڈ کہ آپ کو پتا ہو. انا الگ ہے، ہم اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے ضمیر. یہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا. بے شک. ہاں ہم کا مطلب وہ.
ہاں بے شک ہم وہ. اچھا وہ تھے. ہاں کانو. کانو تھے فعل ماضی کا صیغہ. ویری گڈ. اور اس کا سنگولر جو اس کا روٹ ورڈ ہے وہ کیا ہے؟ یہ کاف واو نون. ہاں یہ کانا سے ہے، فعل ماضی. وکان اللہ بکل شیء علیم، ہم کہتے ہیں نا وکان اللہ علی کل شیء قدیر. کان الانسان کفورا، کان الانسان کتورا. کانا کا لفظ ہوتا ہے نا تھے ہے. واو یہ آپ کو کافی دفعہ آئے گا تو آپ کو اچھی طرح پتا ہونا چاہیے. اس کے بعد کامن کی کیا روٹ ورڈ ہے؟ کاف واو میم. ہاں کام. تو یہ کام کا لفظ کاما یقوم قیامن فہو قائمن، یہ ہوتا ہے نا کھڑا ہونا. قیامم و قعودن وہ کہتے ہیں نا کھڑے، قائم بالقسط ہو جاؤ. تو اس کے لیے اس طرح سے یہ لفظ قائم کا آتا ہے. بہت ریپیٹ ہوگا یہ لفظ. اور اس کے بعد آمین. آمین کیا ہے؟ عقل کے اندے. ہاں اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ عین میم یا. ہاں عین میم یا. انجاء العامہ، یہ بہت ہی صورت ہے نا ابس 30ویں پارے میں، ابس وتولی ان جاء العامہ. تو عامہ والبصر، سمن بکمن عمیٌ، اس طرح سے ہے یہ. اور اس کے بعد ہم آیت نمبر 65 پہ الہ و الہ. اس کا روٹ ورڈ ہے واو الف حمزہ لی. و الہ طرف. عاد عاد اور طرف. عاد کون ہے؟ قوم کا نام ہے. کس کی قوم ہے؟ حود علیہ السلام کی. بالکل ویری گڈ. اخاہم، بھائی ان کے. اور اخا کے روٹ ورڈ کیا ہے؟ حمزہ خا واو. بالکل. کہتے ہیں نا اخوانی یا اخوانی ہے میرے بھائیوں. اخو کہتے ہیں بھائی کو، اور اس کی مؤنث ہوتی ہے اختی. اختی ہوتی ہے بہن، اخو اور اختی. اور کہتے ہیں نا وقالوا لاخوانہم، بھائی. تو اخوان یا اخوانی، یہاں پہ نا مسجدوں میں اکثر جب بات کرتے ہیں نا تو یہ اس طرح بولتے ہیں یا اخوانی، اے میرے بھائیوں. اچھا اس کے بعد ہود. ہا واو دال اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ حود علیہ السلام. ہاں بالکل. ہادی بھی اسی سے ہے، ہدایت بھی. اور ان الذین آمنوا والذین وہادو جو یہودی ہوئے، یہ اسی روٹ ورڈ سیم ہے. اور کالا، کہاں. اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ کاف واو لام. ویری گڈ نمرا، شاباش. تم نے کوشش کرنی ہے تو تمہیں آئے. یہ میں پورے اتنی محنت سے بھیجتی ہوں نکال کے سارے ورڈز اور سب. تو آپ لوگ اس کو جب آپ فیڈ بیک دیں گے تو پھر مجھے بھی خوشی ہوگی کہ ہم مل کے ایک جیسی ہم مل کے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم قرآن پاک کی، ہم نے عربی وہ والی نہیں سیکھنی کہ جو ہمیں بڑی لینگویج آ جائے، بلکہ ہم نے عربی قرآن کو سمجھنے کے لیے جو اسٹینڈرڈ بنائے ہیں علماء نے کوشش کی ہے، اس کو میں آپ لوگوں کے لیے نکالتی ہوں ورڈز کو سب کو. تو وہ ہم نے سیکھنی ہے تاکہ ہمیں ڈائریکٹ سمجھ آئے انشاءاللہ قرآن پاک کی. تو یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں. یا کا مطلب حرف ندا ہوتا ہے، پکار. یا قومی، قوم کاما یقومو قیامن، اور قائم بالقسط. میں نے اس سے بتایا آپ کو کہ قائم ہونا، کھڑا ہونا، اس کے لیے قوم بھی اسی سے روٹ ورڈ ایک ہی ہے ان کا. اے بدو،
बंदगी करो। रूट वर्ड है आइन बा दाल हाँ अब्द। हाँ, अब्द जो होता है ये इबादत भी इसी से है। अब हाँ इबादत हाँ, इबादत भी और अबूदियत और एबुदु रब्बकुम, अपने परवरदिगार की इबादत करो, वाबुदुल्लाह, और खुदा की इबादत करो। और अल अब्दु जो होता है ना वो बंदा या गुलाम भी होता है। तो ये इस रूट वर्ड एक ही है, ये रूट वर्ड एक ही है। देखो पता नहीं शाकरा किसी वजह से चली गई है, उसने मेरे से पूछा था ये क्या, ये है इल्मे नहव। सर्फ और नहव होता है ना, अल्फाज को रूट वर्ड एक ही होता है तो उससे मुख्तलिफ अल्फाज बनते हैं। ये इल्मे सर्फ और नहव का जब पूछा था इसने तो उसका जब अब गौर करोगे अब वो है ही नहीं, तो लेकिन आप लोग को भी पता चलेगा। तो अल्लाह का एक एक लफ्ज़ उसकी तौहीद पे दलालत करता है। और माँ क्या है? नहीं तुम्हारे। देखें माँ जो है ना ये हरफ इस्तफहामिया भी आता है, हरफ नाफिया भी आता है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है कुरान पाक में। तो आपको माँ जो यहाँ पे जो के लिए माँ लकुम यहाँ नाफिया है, नहीं नाफिया के लिए आया है, ठीक है ना। माँ लकुम, लकुम क्या है? मेरे ख्याल है जहाँ माँ के साथ ला आ जाए वहाँ पे वो नाफिया हो जाता है। देखें माँ जो है ना उर्दू फिक्रे में जब लफ्ज़ क्या कलाम के दरमियान आए, जैसे ये है कि अरबी में तर्जमा माँ या माजा इस्तेमाल होता है और माँ हाजा ये क्या है इस तरह भी आता है। क्या देखो अच्छा आप लोग ना अपनी बंद करें थोड़ा, तो फिर आपको जब आप बात बता दिया करें तो फिर आप बंद कर लें। अब देखें कुछ नॉइज़ कम हो गया है, ये किसी ने बंद किया है तो अच्छा हो गया है, नॉइज़ कम हो गया है ना। तो अब आपको समझ आ रही है ना। मा लईसा और ला जुमला इस्मिया पर दाखिल होकर खबर को नसब देते हैं और फिर ये नाफिया होते हैं। नसब दिए है ना, मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, मिन। अब आप जवाब ही नहीं दे रहे मुझे, तो मुझे पता कैसे चलेगा? मिन का मतलब है कोई, और इसका रूट वर्ड भी मिन नहीं है। हाँ मिन, देखें मिन भी जो है ना इसी तरह है कि मिन बहुत दफ़ा ये हरफ जार भी होता है और मिन तबीज़ का भी होता है और मिन बाजियत के लिए भी आता है और ये हरफ जार के तौर पे भी आता है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि मैं आपको हरफ जार भेजूंगी, आप हर दफ़ा पढ़ा करें तो आपको याद हो जाएगा। बाओ ताओ काफो लाम वाओ मुंस मुस्खिला रुब्बा हाशा मिन अदाफ़ी अन इला हत्ता अला, ये सारे जो है ना हरफे जार हैं जो ज़ेर देते हैं अपने इसम को। तो उसके बाद अलाह, इलाहिन, हमजा लाम हाँ बिल्कुल, और गैरहू गैन या रा, हाँ इसके सिवा, और हु भी है ना साथ। हाँ उसके सिवा मतलब अल्लाह के सिवा। हाँ बिल्कुल यही बात है कि अल्लाह के सिवा, गैरहू अल्लाह के सिवा। ये जब हाँ उसे इकट्ठा पढ़ना है गैरुहू। हाँ ये हु जो है ना ये ज़मीर मुत्तसिल है ना, ये मैंने आपको अभी बताया था ना। हु हुमा हुम काकुमा कुम, ये आपकी ज़मायर जब आ जाएंगे ना तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। सबसे ज़्यादा ये कुरान पाक में इस्तेमाल हुए हैं क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि कुरान पाक की सिल्म जो अगर कोई पूछे तो वो डायलॉग की सूरत में है। तो वो डायलॉग्स हमें तभी हमें पता चलेगा जब हम ज़मायर की सीख लेंगे, तो हमें पता चलेगा कि अल्लाह ताला किस वक्त किसको क्या कह रहे हैं और कौन उनसे मुखातिब है, किस वक्त क्या बात हो रही है। तो इंशाल्लाह ये हम सीख लेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो अफला, अलिफ फे और ला। देखो यहाँ देखें यहाँ पे जो अलिफ जो है ना यहाँ पे ये इस्तफहामिया के लिए है, क्वेश्चन है।
حروف استفہام ہے یعنی کوشچن ہے. کیا تم آ یا حل استعمال ہوتا ہے کوشچن کے لیے. کیا حل کیا اور آ بھی کیا. کیا فا تو لا. دیکھو 3 حرف ہیں اور 3 میننگ ہے. کتنی مزے کی بات ہے نا قرآن کی فصاحت اور بلاغت. ایک حرف کا بھی مطلب ہے. الف زبر کا مطلب کیا, فے زبر تو, اور لا کا مطلب نہیں. ہاں کیا دیکھا تو بالکل نہیں, صحیح. ویری گڈ. تتقون تو تا کا مطلب تم, کون کا مطلب تم ڈرتے نہیں. تو کیا تم ڈرتے نہیں. ہاں افلا اسی لیے کہتے ہیں نا کتنی فصیح اور بلیغ زبان ہے کہ اگر کسی اور زبان میں ہوتی تو اس کے والیوم بہت زیادہ ہوتا. یہ تو میں کہتی ہوں اپنی مثال آپ ہے. بس اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم سمجھ سکیں, ہم شکر ادا کر سکیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا اور ہمیں یہ کتاب عطا کی, اور ہمیں اللہ تعالیٰ شوق. بات کو میں یہاں پہ ختم کرتی ہوں. ہاں میں اس ساتھ, اور اللہ حافظ. میری دوسری کلاس شروع ہونے والی ہے. ٹھیک ہے, اب وہ دوسرے باقی جو ہیں وہ پارٹیسپیٹ کر لیں تم سے. ٹھیک ہے, چلو جزاک اللہ. ٹھیک ہے. اچھا اللہ لیکن حافظ. عظمیٰ مجھے یہ ہے کہ تمہیں اس سے فائدہ ہو رہا ہے نا عربی کے وجہ سے نا, عربی کا. الحمدللہ. ہاں الحمدللہ. چلو اللہ تعالیٰ بس اس میں خیر و برکت رکھے. چلیں اب ہم اگلی آیت جو ہماری لاسٹ. وہ ایک شروع کی دعا ہے نا, مجھے عربی کلاس میں پڑھتے ہیں, وہ بھی شامل کر لو دعاؤں میں. شاید پڑھ لیا, وہ بہت پیاری دعا لگی نا. میرا خیال ہے یسر و توسر. میں وہ تو ہمیشہ میں بھیجتی ہوں آپ کو, رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. یہ تو میں آپ کو ہمیشہ ہر دفعہ کہتی ہوں کہ یہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا یہ دعا ہی نہیں, یہ قرآن پاک کی آیت بھی ہے نا سورۃ بقرہ میں, لا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. تو آپ کو پتہ ہے جو اشفاق صاحب تھے نا, وہ ہمیشہ جب زاویہ تھا نا اس میں ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے والا بنا. تو یہ ساری ایک چین ہے. یسر کا مطلب ہوتا ہے آسانی, اور اسر کا مطلب ہوتا ہے مشکل. تو یہ تو بہت زیادہ ہر ایک کو میرا خیال اب آتی ہے, یہ سب آپ لوگوں کو آنی چاہیے. اب تو نمرہ تم پڑھ کے سناؤ, تم نے تو آتی ہے, تم سب کو میں نے سکھائی ہے. چلو جزاک اللہ عظمیٰ, بہت اچھا لگا. اللہ تعالیٰ خیریت رکھے. اب ہم جو 65 اور 66 تک ہم نے 66 والی کی کر لیتے ہیں. آپ ہیں نا افنان جی اور ساجدہ جی اور آپ دیکھیں یہ کالا جو ہے یہ کیا ہے. کہاں اچھا کچھ سرداروں نے. ہاں, کاف واو لام اس کا روٹ ورڈ ہے کال. ملا جو ہے وہ میم لام حمزہ ملا سرداروں کے لیے آتا ہے. اور الذی الذین یہ میں نے آپ کو بتایا سے اس میں موصولہ. اور کفرو جو کافر تھے, کافر جو ہوتا ہے نا کاف فے اور را. ہاں یہ ہوتا ہے, اس کا مطلب ہے انکار کرنا, انکار کرنے والا. اور یہ بہت دفعہ یہ قرآن پاک میں یہ لفظ جو ہے نا 525 ٹائم آئے گا. تو کافرو, تکفرونا, کفرو, انکار کرنا. تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. من جو ہے, من ہم نے کافی اس کو ڈسکس کیا کہ من جو ہے بہت دفعہ آئے گا. یہ میں آپ کو بھیجوں گی بھی اس کے حروف جار, آپ ضرور یاد کر لیجئے گا. اس کے بعد قوم ہی بھی وہی ہے. کیا روٹ ورڈ ہے اس کا؟ کاف واو میم. ویری گڈ. اور اس کے ہی کیا ہے؟ اس کی قوم میں سے, یعنی حضرت ہود کی قوم میں سے. جزاک اللہ, بالکل ٹھیک. اچھا انا واقعہ یہ ہے انا بے شک. ہاں بے شک. را لن را کا دیکھتے ہیں ہم تم میں. اس میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ اس میں کا کیا ہے؟ حضرت ہود کی طرف اشارہ ہے. بالکل, کا کما کم ہوتا ہے نا, یہ ضمائر متصل ہوتے ہیں. یہ متصل کا مطلب ہوتا ہے جڑا ہوا, جو ہوتا ہے نا. یہ ضمیر جڑی ہوئی ہے کہ
را یعنی دیکھتے ہیں تجھ کو، را ہوتا ہے نا دیکھنا. اس کے بعد فی، فی بھی حرف جار ہے، یہ میں نے ہاں بالکل صفاحت میں یا حماقت میں، ہاں صفاحتن. بے وقوفی میں، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ اس کا روٹ ورڈ بتائیں. سین پہ اے. بالکل سین فاہا. صفاحت، صفاحت ہوتا ہے بے وقوف اور یا کم عقل، صفی، تو ہلکا بالکل کم ہونا. وَإِنَّا، اور یقیناً بے شک. دیکھیں اس ایک لفظ کے اندر 3 لفظ ہیں، ایک اس میں 3 میننگز ہیں، انا، نا، واو. اور بے شک وہ، اور اننا، ہاں. اور لا ظنو کا، ہم سمجھتے ہیں کہ تم. دیکھیں یہاں بھی کا پھر آ گیا اس کے ساتھ. جو حسن زن بھی لفظ اسی سے ہے. ہاں حسن الظن من حسن عبادات، ہم کہتے ہیں نا کہ اچھا گمان جو ہے وہ عبادت کی طرح ہوتا ہے. زن ہوتا ہے حسن الظن من حسن عبادات ہے نا، یہ حدیث ہے نا نبی پاک کی کہ اچھا گمان جو ہے وہ عبادت کی طرح ہے. تو یہ زن جو ہے توا زوا، ہاں. اور ساتھ اس کے کیا جڑا ہوا ہے؟ کا یعنی حضرت کن کو کہہ رہے تھے یہ؟ ہاں حضرت ہود، بالکل. تو من، کاذبین کہ تم جھوٹے ہو. من جو ہے پھر وہی آ جائے گا حرف جار بھی. اور پھر کاذب جو ہوتا ہے، اور کاذب کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ صادق. بالکل، ویری گڈ. دیکھیں وہ الزام دے رہے ہیں حضرت ہود کو کہ تم کاذب ہو. کاف، زال اور با، کاذب. تو پھر اس کے بعد کالا، کہاں، اور روٹ ورڈ اس کا کیا ہے؟ لا قومی، اے میری قوم کے لوگوں. کاف واو لام. کالا ہوتا ہے نا، اسی سے کل بھی، چاروں کل بھی ہے نا کہنا، یہ اس کی چینج ہوتی ہیں لفظ نا. فاطمہ ایک تھوڑی سی ایک اور بات، اب یہ جیسے کالا، یہ سب لفظ چھوٹے چھوٹے ایسے ہیں جو بہت دفعہ آتے ہیں، تو ان کو رہنے دیں. اب ان کا تو سب کو مطلب پتا ہے نا، آگے چلے. ہاں جی یہ تو ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ روٹ ورڈ اس کے نکالنے خود سے آ جائیں. ٹھیک ہے، جس طرح سے آپ کو کمفرٹیبل لگتا ہے نا اس طرح سے آپ کر لیں. مجھے تو یہ ہوتا ہے کہ جن کو نہیں آتا وہ بھی سیکھ لینا. یا قومی، اے میری قوم، یا جو ہے وہ کیا ہے؟ حرف، بالکل. اور قوم، کاف، کے لوگوں، یہ لوگ، ہاں اور میم، بالکل. قوم، کاما یقوم، قوم یا جو ہے قائم بالقسط ہونا. لیسا، اب لیسا کا لفظ کیا ہے؟ نہیں. دیکھیں لیسا جو ہے نا وہ حرف نافیہ بھی ہے، اور یہ ہاں یہ زیادہ تر نفی کے لیے ہی آتا ہے. لیسا، ما اور لا، یہ دونوں 3 لفظ ہیں حرف نافیہ، نہیں کے لیے آتے ہیں. نہیں ہوں، نہیں. بی کیا ہے؟ مجھ میں. اچھا دیکھیں اس میں بے اور یہ، دیکھیں اس کے اندر یہ بھی جڑی ہوئی ہے مجھ میں، یعنی یہ جو ہے نا یہ متکلم کی ہے. حضرت ہود کہہ رہے ہیں کہ مجھ میں. حضرت اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں. بالکل صحیح. صفاحتن، بے وقوفی کی کوئی بات. ہاں. اور ولاکنی، اور لیکن میں. ہاں دیکھیں اس کے اندر ولاکنی کے اندر کیا ہے؟ 3 لفظ ہیں، 3 میننگز ہیں. لا، نی جو ہے وہ ضمیر ہے، میں ضمیر متکلم
اور جو متصل ہے، اور لیکن نہیں، واو اور لا ولکنی، اور نہیں ہوں میں، رے سین لام رسول. رسول کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کمرو بھیجا ہوا ہاں پہنچانا، ارسال کرنا نا. بھیجنا اور من، طرف سے اچھا من، آپ پلیز یہ نا رائم کی صورت میں ضرور یاد کر لیں. یہ بھیجا ہوا من سے یہ جو ہے نا باؤ تاؤ کافو لامو واؤ من مسکلا ربا ہاشا من ادا فی ان الہ تعالی، یہ آپ نے ضرور یاد کرنے ہیں. اگلی دفعہ میں سنوں گی، میں آپ کو بھیجوں گی. آپ بھی اس طرح سے کیونکہ یہ حرف جار جو ہے نا پریپوزیشنز ہیں جو کہ ضروری ہیں کہ آپ کو سمجھ آئے کہ اگلے لفظ کو زیر دیتی ہیں، جار، حرف جار. اچھا اس کے بعد رب، رب رب اللہ اس کا فائدے والا روٹ ورڈ اس کا کیا ہے؟ بابا ویری گڈ. رب ہوتا ہے جو پالتا ہے، تربیت کرنا، تدریجی طریقے سے نشو نما کر کے اس کو حد کمال پہ پہنچانا، یہ رب ہے ہمارا جو رب العالمین ہے. اور اس کے بعد جی لاسٹ ورڈ ہے عالمین. تمام جہان ہاں یہ علم بھی اسی سے ہے، اس کا روٹ ورڈ یہی ہے جو ہے، ہاں عین لام میم. عالم بھی اسی سے بنتا ہے، علم بھی اسی سے بنتا ہے. تو اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم السائر المسلمین. اللہ پاک کا احسان، اس کا کرم کہ اس نے ہمیں توفیق دی. اور اس دفعہ آپ نے ضرور اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا الاتباع پڑھنی ہے، وارنا الباطل باطلا وارزقنا الاجتناب. اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں سب مل کے، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ رب العرش العظیم. یا اللہ یا رحمان و رحیم پروردگار، جو کچھ بھی آپ نے ہمیں پڑھنے کی توفیق دی اسے قبول اور منظور فرمائیے گا. اس کی جتنی بھی ہم سے جانے انجانے میں غلطیاں ہوئی ہم معافی مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اسی طرح جس طرح آپ نے قرآن پاک میں نبیوں کو سکھایا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ ہمیں کوئی ایسی آزمائش نہ دیجیے گا جس کے قابل ہم نہیں ہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الظالمين، فانصرنا على القوم الفاسقين. اے پروردگار ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب النشر وقنا عذاب المیزان. اے اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا کیجیے. آپ کہتے ہیں وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور ہم دعا کرتے ہیں جس طرح حضرت ایوب نے آپ ہی کو پکارا، رب مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اے اللہ ہم بھی آپ ہی کو پکارتے ہیں. اللہم اذھب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. اے اللہ یہ جو کووڈ کی مشکل اور بیماری آئی ہوئی ہے، یا اللہ ہمیں معاف کر دیجیے گا پروردگار. ہم بہت خطا کار ہیں، عاجز ہیں، آپ کے ہیں پروردگار. ہمیں بچا لیجیے اس بیماری سے، اس پریشانی سے، اس مشکل سے. ہمیں ہمارے تمام عزیز و اقارب اور ساری دنیا سے اس کو یا اللہ ختم کر دیجیے. اور اگر کسی نے یہ شر کیا ہے تو یہ شر اسی پہ پلٹے پروردگار. سب کو اپنی امان میں رکھیے گا. اے اللہ، اے خالق کائنات، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے گا. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے پروردگار میرے ساتھ جو میرے ساتھی مومنین بہنیں اور بھائی ہیں ہم قرآن پاک پڑھتے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان سب کے لیے خاص رحمتیں ہوں کہ وہ آپ کا کلام سننے آتے ہیں. اس کے لیے رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر، آسانیاں کر دیجیے گا. اے پروردگار رب زدنی علما، علم میں اضافہ فرمائیے گا.
اور یہ علم آپ کی قربت کا باعث بنے، نجات اور رحمت کا باعث بنے۔ اے اللہ اس سے ہمارے سینوں کو منور فرما دیجیے گا۔ اے اللہ میرے ساتھ جو میرے ساتھی ہیں، افنان جی ہیں، ساجدہ جی ہیں، اور شاکرہ اور نمرہ ہے، مقدس ہے، اور فوزیہ ہیں، تسنیم ہیں، اور کامران ہیں، ناہید ہیں، بھابھی آفا ہیں، جو بھی یا اللہ جو بھی نیک اور صالحین نیک لوگ میرے ساتھ ہیں، تیرے کلام کو سننے کے لیے آئے ہیں، پروردگار ہمیں اس کی صحیح سمجھ دے کے صحیح عمل کی توفیق عطا کیجیے گا۔ اے اللہ اللہم انی اسالک لذت الناظرہ علی وجہک الکریم، اے مالک کل ہمیں سیدھے ہاتھ میں دانے ہاتھ میں نام اعمال عطا کیجیے گا۔ نبی پاک کے امتی ہونے کی حیثیت سے حوض کوثر کا پانی اور ان کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائیے گا۔ یا اللہ ہم نے جو کچھ بھی مانگا ہمیں اپنی رحمت سے وہ رحمت بنا کے عطا کیجیے گا۔ ہم کم عقل اور کم شعور ہیں، کمزور ہیں اللہ، بہت عاجز ہیں پروردگار، ہم اپنا بھلا بھی نہیں کر سکتے۔ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں مالک کل کہ جو کچھ بھی ہمارے حق میں بہتر ہے اے مالک کل وہ سب عطا کیجیے گا، اور جو ہمارے حق میں اچھا نہیں ہے ہم اس کو پھیر نہیں سکتے۔ اے اللہ آپ ہی ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ نیکی کرنے کی توفیق اور گناہ سے بچنے کی طاقت آپ کی رحمت سے ہی ہے پروردگار۔ وَأَفْوِضَ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، ہم اپنے سارے اعمال آپ کی امان میں دیتے ہیں پروردگار، ہمیں اپنی رحمت سے نوازیے گا اور معاف کر دیجیے گا۔ اس ملک کو شاد آباد پاک سرزمین کو پاک رکھیے گا، بری نظر سے نیک اور صالح حکمران عطا کیجیے گا۔ یا اللہ ایک کرم اور کیجیے گا، دم آخر ہم سب کے دل اور زبان اس بات کی گواہی دے رہے ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نشہد ان لا الہ الا اللہ نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آمین ثم آمین یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں کہ ہم نے جمعے کا لیسن میں نے تیار کیا ہے، ہمارا چوتھا لیسن جس میں تثنیہ بنانے کا طریقہ ہم نے پڑھنا ہے، وہ سب ساتھ ہوں گے تو ہمیں بہت آسانی ہوگی کہ ہم مل کے اس کو کر سکیں۔ تثنیہ بنانے کا طریقہ ہم نے سیکھنا ہے، جمع واحد اور تثنیہ، جو کہ عربی کا ایک لیسن ہے ہمارا۔ انشاءاللہ ہم جمعے والے دن پاکستانی آپ لوگوں کے 7 بجے شام کے، اور یہاں پہ ہم لوگوں کے صبح کے 10 بجے کا ٹائم ہوگا۔ 10 آورز کا ہمارے کینیڈا کے اور امریکہ کے اور پاکستان کے ٹائم میں ڈفرینس ہے، تو اس ڈفرینس کو دیکھتے ہوئے آپ لوگوں سے میں توقع کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ساتھ ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ جمعے والے دن ہم تثنیہ بنانے کا طریقہ سیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔